انسان خطا کا پتلا ہے، اسے ہر کام پر اپنی غلطیوں کا خمیازہ بھی بھگتنا پڑتا ہے، کیونکہ کاروبار حیات ہی مکافات عمل پر چل رہا ہے۔ ستاروں پر کمند ڈالنے والا طاقت کے گھمنڈ میں مبتلا یہ انسان مقدر کی فریب کاریوں سے بے خبر دوسروں پر ظلم ڈھاتے ہوئے بھول جاتا ہے کہ احتساب کا پھندا اس کے تعاقب میں کس قدر تیزی سے بڑھتا چلا رہا ہے۔ ایک مجرم کی پشیمانیوں پر بیگ صاحب کا انداز نظر۔ کہانی کا نام ہے سچی توبہ۔ اگر کوئی انسان گڑ گڑا کر سچے دل سے اپنے گناہ کا اعتراف کر لے اور ہر ممکنہ تلافی کے لیے بھی آمادہ ہو تو حالانکہ حقیقی اس کی توبہ قبول کرتے ہوئے بڑے سے بڑا گناہ بھی معاف کر دیتا ہے۔ لہٰذا میں نے بھی حسن کمال نظامی کو معاف کر دیا تھا۔ آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ یہ حسن کمال نظامی کون ہے؟ جو کر رہی نہایت پابندی کے ساتھ میری کہانی کا مطالعہ کرتے ہیں اس کردار سے اچھی طرح واقف ہوں گے۔ میری سابق کہانی جھوٹی گواہی میں اس شخص کا تفصیلی ذکر موجود تھا۔ اس ماہ آپ حسن کمال نظامی کی شخصیت کا دوسرا پہلو ملاحظہ فرمائیں گے۔ یہ بھی بتاتا چلوں کہ نوید چغتائی کے ایک جملے نے مجھے ہلا کر رکھ دیا تھا اور حسن کمال عرف نظامی کو میں معاف کرنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ ایک ماہ پہلے جب چغتائی اپنے شاگرد رشید عرفان کے ساتھ میرے پاس آیا تھا تو میں نے انہیں یہ جاننے کے بعد بڑی خوبصورتی سے ٹال دیا تھا کہ عرفان جس شخص کا کیس میرے حوالے کرنا چاہتا ہے یہ وہی نظامی ہے جس کی جھوٹی گواہی کے اثرات نے مجھے خود اپنی ذات کے سامنے شرمندہ کر دیا تھا۔ میں نے چغتائی کو حقیقت حال سے آگاہ کرنے کے ساتھ ہی حسن کمال کے لیے ایک تجربہ کار وکیل کا بندوبست بھی کر دیا تھا اور مطمئن ہو کر بیٹھ گیا تھا، مگر میرا یہ اطمینان دیر پا ثابت نہ ہوا۔ ٹھیک ایک ماہ کے بعد نوید چغتائی میرے سامنے موجود تھا اور یہ ملاقات آفس میں نہیں بلکہ میرے گھر پر ہو رہی تھی۔ میں گھر پر صرف چنیدہ افراد ہی سے ملتا ہوں جن میں میرے رشتہ داروں کے علاوہ گنتی کے بے تکلف دوست ہیں، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں اور اگر نہیں جانتے تو جان لیں کہ بین الاقوامی شہرت کے حامل آرٹسٹ نوید چغتائی سے میری بڑی گہری دوستی تھی۔ ہمارے اس دوستانہ تعلق کو 15 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا تھا۔ رسمی لیکس لیک کے بعد میں نے ان سے پوچھا، اور سنائیں چغتائی صاحب آج کل کیا ہو رہا ہے؟ ہونا کیا ہے صاحب، اس نے سادگی سے جواب دیا، ہماری قسمت میں تو قدرت نے ڈبونا اور ملنا ہی لکھا ہوا ہے، بس وہی کیے جا رہا ہوں۔ یہ چغتائی کا مخصوص انداز تھا۔ ڈبونا سے اس کی مراد برش کو رنگ میں رنگنا اور ملنا سے مراد رنگ سے بھرے ہوئے برش کو کینوس پر چلانا تھی۔ وہ اپنے آرٹ کی ورکنگ کنڈیشن کو عرف عام میں ڈبونا اور ملنا سے تعبیر کیا کرتے تھے۔ یہ ان کے مزاج کی سادگی تھی یا ان کا سٹائل، بہرحال اس سے بڑا فطری رنگ جھلکتا تھا۔ اچانک مجھے نظامی کا خیال آ گیا۔ میں نے پوچھ لیا، چغتائی صاحب میں نے آپ کو عرفان کے والد کے لیے جو وکیل ارینج کر کے دیا تھا اس کی کارکردگی کیسی جا رہی ہے؟ اچھا ہوا کہ آپ نے خود ہی پوچھ لیا۔ وہ ایک گہری سانس خارج کرتے ہوئے بولا، میں آج حسن کمال ہی کے سلسلے میں آپ سے ملنے آیا ہوں۔ کیا مطلب؟ میں نے چونک کر سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ گہری سنجیدگی سے بولا، بیگ صاحب حسن کا کیس تو آپ کو لینا ہی ہوگا۔ کیوں؟ میری الجھن میں اضافہ ہو گیا۔ کیا وہ وکیل صاحب تسلی بخش وکالت نہیں کر رہے؟ اصل مسئلہ تو حسن کا ہے، چغتائی نے گمبھیر انداز میں بتایا۔ اس کی سوئی ایک ہی مقام پر اٹکی ہوئی ہے، وہ چاہتا ہے کہ آپ اس کا کیس لڑیں۔ چغتائی صاحب میں نے حسن کی کمینگی کے بارے میں آپ کو کتنی تفصیل سے بتایا تھا، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ آپ بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ اس نے بڑی گھٹیا حرکت کی تھی، مانتے ہیں کہ نہیں؟ میں مانتا ہوں بیگ صاحب، اور میرے ساتھ ہی حسن نظامی بھی اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ اسے سنگین غلطی ہوئی تھی، چغتائی نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں بتایا۔ وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے اور مل کر آپ سے معافی مانگنا چاہتا ہے۔ اس کی بہت بری حالت ہو رہی ہے۔ میں اسے معاف کرنے والا کون ہوتا ہوں؟ میں نے حفقی امیز انداز میں کہا۔ معافی تو اسے جا کر ان ماں بیٹی سے مانگنا چاہیے، اس کی جھوٹی گواہی سے جن کا استحصال ہوا تھا۔ میرا اشارہ طاہرہ یوسف اور اس کی والدہ فرخندہ بیگم کی طرف ہے۔ میں آپ کا اشارہ بڑی اچھی طرح سمجھ رہا ہوں بیگ صاحب، اور ثانیت بھرے لہجے میں بولا۔ میری معلومات کے مطابق یہ کام وہ کافی عرصہ پہلے کر چکا ہے،
اس دوران میں اس کے حالات اور سوچ میں بڑی بڑی تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں۔ جب آپ اس سے ملاقات کریں گے تو وہ آپ کو تفصیل سے آگاہ کرے گا۔ چغتائی صاحب، میں نے اپنے دوست کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، لگتا ہے آج کل آپ کی حسن کمال نظامی سے بہت ملاقاتیں ہو رہی ہیں جو آپ اس کے بارے میں اس قدر باخبر ہیں۔ میری اس سے صرف 2 ملاقاتیں ہوئی ہیں اور وہ بھی عرفان کے بے حد اصرار پر، چغتائی نے جواب دیا۔ آپ جانتے ہیں کہ عرفان میرے لیے ایک بیٹے کی طرح ہے۔ اس کا دکھ مجھ سے دیکھا بھی نہیں جاتا۔ اس کی بھی یہی خواہش ہے کہ آپ یہ کیس اپنے ہاتھ میں لے لیں۔ اس کا مطلب ہے میں نے آپ کو جن باتوں کے لیے منع کیا تھا، میں نے شکایتی انداز میں کہا، وہ تمام کی تمام آپ نے عرفان کو بتا دی ہیں؟ بڑی مجبوری ہو گئی تھی بیگ صاحب، وہ ندامت بھرے لہجے میں بولا۔ میں نے تو ایک خوبصورت بہانہ بنا کر عرفان کو ٹال دیا تھا اور وہ بخوبی دوسرے وکیل سے استفادہ کرنے پر بھی راضی ہو گیا تھا، لیکن کیا؟ میں نے سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ لیکن یہ کہ حسن نظامی نے کام خراب کر دیا۔ کیا مطلب؟ میری حیرت دوچند ہو گئی۔ نظامی نے عرفان سے کہا کہ وہ کسی بھی طرح اس کیس کی پیروی پر تیار کرے، چغتائی نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں بتایا۔ عرفان نے جب اس ضد کی وجہ پوچھنا چاہی تو حسن نے 2 ٹوک الفاظ میں سے یہ کہہ دیا کہ وجہ بھی آپ ہی کو بتائیں گے کہ آپ نے یہ کیس چھوڑنے کا فیصلہ کیوں کیا۔ جب عرفان نے اصرار کیا تو حسن نے یہ کہہ کر بات ختم کر دی، اگر میں اپنی زبان سے بتاؤں گا تو مجھے بڑی شرمندگی ہوگی۔ یہ تو عجیب زبردستی نہیں ہے چغتائی صاحب؟ وہ خاموش ہوا تو میں نے پوچھ لیا، اب آپ جو بھی سمجھ لیں، لیکن میرا خیال ہے کہ حسن جھوٹی گواہی والے فعل پر بہت نادم اور پشیمان ہے، چغتائی نے جواب دیا۔ میری معلومات کے مطابق وہ اس کیس میں متاثر ہونے والی پارٹی سے معافی تلافی کر چکا ہے۔ آپ کی حفکی دور کرنے کے لیے وہ آپ سے بھی اسی قسم کی معذرت معافی کا خواہاں ہے جب ہی اس نے آپ سے ملاقات کی درخواست کی ہے۔ حسن سے ملاقات کرنا یا نہ کرنا تو الگ معاملہ ہے، میں نے روکھے پھیکھے انداز میں کہا، لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ حسن کے اصرار کے باوجود عرفان مجھ سے ملنے کیوں نہیں آیا۔ اس کی وجہ میں ہوں بیگ صاحب۔ آپ؟ میں سمجھا نہیں۔ عرفان اپنے باپ کی بات سن کر میرے پاس آیا تھا، چغتائی نے وضاحت کرتے ہوئے بتایا۔ مجھ سے کہنے لگا کہ سر آپ بیگ صاحب کے دوست ہیں، یہ راز آپ ان سے معلوم کریں کہ انہوں نے ابو کے کیس سے ہاتھ کیوں اٹھایا۔ سچ پوچھے تو مجھ سے عرفان کی پریشانی اور بے بسی دیکھی نہ گئی اور میں نے تفصیل سے اسے حسن کے کارنامے سے آگاہ کر دیا۔ اوہ، میں نے گہری سانس خارج کی۔ میری وضاحت کے بعد تو عرفان اور ہی مچل گیا۔ چغتائی نے گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، اس کا باپ اس وقت جن حالات کا شکار ہے اور اس کی جتنی بری حالت ہو رہی ہے، اس کے پیش نظر عرفان کے دل میں حسن کے لیے ہمدردی اور بھی بڑھ گئی ہے۔ آپ جانتے ہیں حسن کے سوا عرفان کا اس دنیا میں اور کوئی بھی نہیں ہے، لہٰذا وہ تو اپنے باپ کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کرے گا اور عرفان کا سارا زور مجھ پر چلتا ہے اور میرا آپ پر۔ وہ لمحے بھر کے لیے متوقف ہوا، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، آپ نے حسن کمال کی کمینگی کے بارے میں مجھے جو کچھ بتایا تھا اس کے بعد میرے دل میں بھی اس کے لیے نفرت پیدا ہو گئی تھی، لیکن جب عرفان کے اصرار پر میں حسن سے ملنے جیل گیا اور اس کی حالت دیکھی تو میرا دل پگھل گیا۔ اس کی عبرتناک کہانی سن کر مجھے اس پر ترس آیا۔ جب اس نے مجھے بتایا کہ اس کی جھوٹی گواہی سے جو لوگ متاثر ہوئے تھے ان سب نے اسے معاف کر دیا ہے، صرف ایک بیگ صاحب یعنی آپ ہی باقی بچے ہیں، تو میں اس معاملے میں دلچسپی لینے پر مجبور ہو گیا، اس لیے میں آپ سے ملنے کے لیے آیا ہوں۔ میں شش و پنج میں پڑ گیا۔ سچی بات تو یہ ہے کہ نظامی کی گھٹیا حرکت کے باعث اس کی طرف سے میرا دل میلا ہو چکا تھا اور میں کسی بھی قیمت پر اس کا کیس لینے کو تیار نہیں تھا، لیکن مجھے متذبذب دیکھ کر چغتائی نے ایسی بات کر دی کہ میں اندر سے کانپ کر رہ گیا۔ مجھے خاموش سوچ میں ڈوبا اور الجھا ہوا دیکھ کر نوید چغتائی نے ہونٹ سکیڑے اور ہاتھ سے چپتے ہوئے لہجے میں مستفسر ہوا، بیگ صاحب ایک بات بتائیں، لیکن سچے دل سے۔ میں نے چونک کر سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، جی، کیا آپ خود کو خدا سے بھی بڑا سمجھتے ہیں؟ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں ہل کر رہ گیا۔ آپ کا دماغ تو ٹھیک ہے؟ آپ میری بات کا جواب دیں، وہ اصراری انداز میں بولا۔ نعوذ باللہ، میں نے دونوں کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہا، چغتائی صاحب یہ آپ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں؟ آپ مجھے کیوں گناہ گار کر رہے ہیں؟ میں خدا سے بڑا کیسے ہو سکتا ہوں جب متاثرہ پارٹی نے حسن کو دل سے معاف کر دیا ہے؟ وہ روکھے لہجے میں وضاحت کرتے ہوئے بولے، جس پارٹی کی خاطر اس نے جھوٹی گواہی دی تھی اور وہ عبرتناک انجام سے دوچار ہو چکی، اس کے بیٹے نے سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے اسے دل سے معاف کر دیا اور حسن خود آپ سے معافی مانگنے کے لیے بے چین ہے، تو اس کا ایک ہی مطلب ہے۔ انہوں نے لمحاتی توقف کر کے گہری سانس لی، پھر سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، اس کا واضح مطلب یہی ہے کہ نظامی کے اللہ نے بھی اسے معاف کر دیا ہے۔ اگر اس موقع پر آپ اس کے لیے اپنے دل و دماغ میں گنجائش پیدا نہیں کریں گے تو پھر معذرت کے ساتھ میرے ذہن میں یہی تاثر بھرے گا کہ نعوذ باللہ آپ خود کو، پلیز چغتائی صاحب
میں نے ہاتھ اٹھا کر چغتائی کو مزید بولنے سے منع کر دیا اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں پوچھا، اگلی پیشی کب ہے؟ 10 دن کے بعد، چغتائی نے جواب دیا۔ میں نے اس بات میں گردن ہلا دی۔ چغتائی کے منہ سے نکلا، تھینک یو بیگ صاحب۔ جن قارئین کو جھوٹی گواہی پڑھنے کا اتفاق نہیں ہوا، ان کی معلومات کے لیے میں حسن کمال نظامی کے کیس کو مختصراً بیان کر دیتا ہوں تاکہ عدالتی کارروائی کے دوران میں ان کا ذہن کسی الجھن کا شکار نہ ہو۔ یہ کیس چونکہ میں نے پکڑ لیا تھا، لہٰذا اس کی وکالت اب مجھے ہی کرنی تھی۔ حسن کا بیٹا عرفان اپنے استاد محترم نوید چغتائی کے ہمراہ لگ بھگ 1 ماہ پہلے میرے پاس آیا تھا۔ نوید چغتائی کے ساتھ، جیسا کہ آپ جان چکے ہیں، میرے دیرینہ دوستانہ مراسم ہیں، لہٰذا میں نے اس کیس پر خصوصی توجہ دی۔ حسن کمال کو اپنی بیوی لبنہ کے قتل کے الزام میں پولیس نے گرفتار کر رکھا تھا۔ لبنہ کی موت 4تھے فلور کی گیلری میں سے نیچے گرنے سے واقع ہوئی تھی۔ اس کیس میں مدعی کا کردار عرفان کا ایک ذلیل النفس ماموں امین الدین ادا کر رہا تھا۔ عرفان کے مطابق امین الدین کسی پرانی دشمنی کو نکالنے کے لیے حسن کو اس کیس میں گھسیٹنے کی کوشش کر رہا تھا اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اس نے پولیس کو اچھی خاصی رقم کھلائی تھی، جبکہ دوسری جانب عرفان اس امر کا عینی شاہد تھا کہ اس کی والدہ کی موت میں اس کے والد یعنی حسن نظامی کا کوئی ہاتھ نہیں تھا، بلکہ عرفان نے کسی اہم دستاویز کا بھی ذکر کیا تھا جس کی روح سے لبنہ کی موت میں سراسر ملزم حسن نظامی کو خسارہ تھا، لہٰذا وہ تو غلطی سے بھی اپنی بیوی کو قتل کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ امین الدین نے پولیس کے سامنے یہ موقف اختیار کیا تھا کہ اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ ملزم حسن کمال نے اپنی بیوی لبنہ کو فلیٹ کی گیلری میں سے دھکا دیا تھا۔ اس حوالے سے یہ کیس خاصا دلچسپ اور سنسنی خیز ہو گیا تھا۔ عینی شاہدین 2 تھے، لیکن دونوں کے بیانات ایک دوسرے سے متضاد تھے۔ میں نے اسی دلچسپ تضاد اور سنسنی خیزی کی وجہ سے حسن نظامی کے کیس لینے کی حامی بھر لی تھی، لیکن جب میں متعلقہ تھانے جا کر حسن کمال سے ملا اور مجھے پتہ چلا کہ یہ وہی شخص ہے جس نے کچھ عرصہ پہلے میرے کیس میں نظامی کے نام سے جھوٹی گواہی دی تھی، تو میں نے فوراً چغتائی صاحب کو صورتحال سے آگاہ کرنے کے بعد نہ صرف یہ کہ کیس لینے سے انکار کر دیا تھا، بلکہ حسن کمال نظامی کے لیے ایک سینئر تجربہ کار وکیل کا بھی بندوبست کر دیا تھا، لیکن 1 ماہ کے اندر ہی یہ کیس سدائے بازگشت کے مانند میرے پاس آ گیا تھا۔ آئندہ پیشی میں 10 روز باقی تھے، لہٰذا میں بڑی آسانی سے کیس کی تیاری کر سکتا تھا۔ چغتائی نے یہ تو مجھے بتا ہی دیا تھا کہ 1 آدھ روز میں حسن کے موجودہ وکیل کو فارغ کر دیا جائے گا۔ اس موقع پر میں نے ان سے کہا تھا، چغتائی صاحب، آپ سمجھدار آدمی ہیں، آپ کو معلوم ہے ان وکیل صاحب کو میں نے ہی ریفر کیا تھا۔ ان کو فارغ کرنے کے بعد جب یہ کیس میں لڑوں گا تو انہیں میرا یہ فعل برا لگ سکتا تھا۔ آپ اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں؟ میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں، وہ تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ یہ بات میرے ذہن میں بھی تھی، لہٰذا میں نے اس صورتحال سے نپٹنے کے لیے کچھ سوچ رکھا ہے۔ کیا سوچ رکھا ہے؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ کچھ مجھے بھی تو بتائیں۔ وہ بتانے لگا، دیکھیں بیگ صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ان وکیل صاحب کو ان کی مکمل فیس کے علاوہ بھی کچھ دلوا دوں گا تاکہ ان کی توقعات پر کوئی ضرب نہ لگے، اور دوسرے، میں جھوٹی گواہی کا ذکر کیے بغیر انہیں یقین دلا دوں گا کہ آپ کسی بات کے لیے ملزم سے سخت ناراض ہیں جب ہی آپ نے پہلے اس کیس میں ہاتھ نہیں ڈالا تھا، اور یہ کہ اب ملزم نے آپ کو راضی کر لیا اور اس کی شدید ترین خواہش ہے کہ آپ یہ کیس لڑیں۔ اگر ایسا ہو جائے تو تب تو ٹھیک ہے۔ میں نے مطمئن انداز میں گردن ہلائی۔ ہو جائے گا بیگ صاحب، آپ بالکل بے فکر ہو جائیں، وہ ٹھوس لہجے میں بولا۔ پھر کہا، اب آپ جلد از جلد جیل جا کر حسن نظامی سے ملاقات کر لیں تاکہ آئندہ کے لیے لائے عمل تیار ہو سکے۔ میں نے چغتائی صاحب سے وعدہ کیا اور پھر 2 روز کے بعد میں حسن نظامی سے ملنے جیل چلا گیا۔ یہ ملاقات بڑی عجیب و غریب اور جذباتی نوعیت کی تھی، جس میں وہ بار بار جذباتی ہو جاتا اور میں بار بار عجیب و غریب محسوس کرنے لگتا۔ میرے کئی دفعہ کے سمجھانے کے بعد یہ بات اس کی کھوپڑی میں بیٹھی کہ معافی، تلافی، ندامت کے اظہار میں آنسو بہانا اپنی جگہ، لیکن یہ جیل ہے، اس نوعیت کا اظہار جذبات یہاں مناسب نہیں۔ بڑی مشکل سے وہ میری بات کو کیچ کر پایا اور جیسے ہی وہ نارمل ہوا اس نے مجھ سے سوال کر ڈالا، بیگ صاحب، کیا آپ نے مجھے دل سے معاف کر دیا ہے نا؟ ہاں، میں نے تمہیں سچے دل سے معاف کیا، میں نے صاف کوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ اب میرا خدا بھی تمہیں معاف کرے۔ شکریہ بیگ صاحب، وہ نمناک لہجے میں بولا۔ میں نے دولت کے لالچ میں آ کر میڈم نازیہ کے حق میں جو جھوٹی گواہی دی تھی اس کا بہت زیادہ خمیازہ بھگت چکا ہوں۔ ہاں بھائی، میں نے دوستانہ انداز میں اسے مخاطب کیا تاکہ وہ اپنا کھویا ہوا اعتماد دوبارہ حاصل کر لے۔ تمہارے تازہ ترین کیس پر تو بعد میں بات کریں گے، پہلے یہ بتاؤ پچھلے کیس کے کرداروں کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ مجھ سمیت سب کو اس عمل کے عین مطابق سزا اور جزا مل چکی ہے، وہ سپاٹ آواز میں بولا۔ موجودہ جھوٹے کیس میں بھی مجھے اپنی بیوی کا قاتل ٹھہرایا جانا سمجھے
سمجھے کہ یہ قدرت کی میرے لیے تجویز کردہ سزا ہے بیگ صاحب۔ اس کیس میں تو میری اور عامل بابا کی جھوٹی گواہی نے میڈم نازیہ کو بچا لیا تھا، لیکن کم و بیش 2 ماہ بعد ہی قدرت نے حساب برابر کر دیا۔ وہ لمحے بھر کو تھما، ایک بھرپور نظر مجھ پر ڈالی، پھر بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، ایک رات میڈم نازیہ کے بنگلے پر منظم ڈکیتی ہوئی اور ڈاکو تمام نقدی زیورات اور دیگر قیمتی اشیاء سمیٹ کر چلتے بنے۔ اس موقع پر نازیہ سے ایک سنگین غلطی ہو گئی۔ اس لالچی اور مکار عورت نے بڑی چال بازی سے یہ سب کچھ حاصل کیا تھا۔ یوں اپنی آنکھوں کے سامنے متاع عزیز کو لوٹتے دیکھا تو اسے رہا نہ کیا اور اس نے ہر احتیاط کو بالائے طاق رکھ کر ڈاکوؤں کے سامنے مزاحمت کی کوشش کی۔ مسلح ڈاکوؤں کے سامنے اس نوعیت کی مزاحمت کا جو نتیجہ برآمد ہو سکتا تھا وہی ہوا۔ اس نے ذرا دیر کو رک کر ایک افسوس بھری سانس خارج کی، پھر بات مکمل کرتے ہوئے بولا، ڈاکوؤں نے میڈم نازیہ کو بڑی بے دردی سے ہلاک کر دیا اور فوراً سے بیشتر جائے وقوع سے فرار ہو گئے۔ اس نے ذرا دیر کو رک کر ایک افسوس بھری سانس خارج کی، پھر بات کو مکمل کرتے ہوئے بولا، ڈاکوؤں نے میڈم نازیہ کو بڑی بے دردی سے ہلاک کر دیا۔ کیا وقوع کی رات گھریلو ملازمہ شمع نازیہ کے پاس نہیں تھی؟ وہ رکا تو میں نے فوراً سوال داغ دیا۔ میڈم کی بدقسمتی کہ وہ ہفتے اور اتوار کی درمیانی رات تھی، حسن نظامی نے بتایا۔ آپ کو یاد ہوگا جبار صاحب کو بھی میڈم نازیہ نے کیسی ہی رات ٹھکانے لگایا تھا جب شمع ہفتہ بعد چھٹی پر تھی، یعنی ہفتہ اور اتوار کی درمیانی شب۔ مکافات عمل بعض اوقات اس قسم کی کرشمہ کاری بھی دکھاتا ہے، میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا، پھر پوچھا، اور ان ماں بیٹی کا کیا ہوا جنہوں نے نازیہ کو ٹنگوانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا تھا؟ چغتائی صاحب نے مجھے بتایا کہ تم ان سے بھی معافی مانگنے گئے تھے اور انہوں نے تمہیں معاف بھی کر دیا تھا، یہ کیا قصہ ہے؟ بیگ صاحب، یہ ٹھیک ہے کہ فرخندہ بیگم کورٹ سے خلا حاصل کرنے کے بعد اپنی بیٹی کے ساتھ ناتھ نازم آباد کے ایک چھوٹے سے بنگلے میں رہنے لگی تھی، لیکن یہ ماننا پڑے گا کہ اس کائیاں عورت نے جبار صاحب پر بڑی گہری نظر رکھی ہوئی تھی۔ وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بتانے لگا، اس لیے جب جبار صاحب کی موت واقع ہوئی تو اس نے اپنے داماد کا اثر و رسوخ استعمال کر کے نازیہ کے خلاف ایک جاندار کیس کھڑا کر دیا تھا۔ اگر اس کیس میں نازیہ مجرم قرار پا جاتی تو 101% جبار صاحب کا تمام تر ترکہ طاہرہ کو مل جاتا، کیونکہ سگی بیٹی ہونے کی حیثیت سے وہی ان کی حقیقی وارث تھی۔ لیکن میں اس بحث میں نہیں پڑوں گا کہ نازیہ کی بد نصیبی یا آپ کی وکالت اور آپ کی دلالت یا میری جھوٹی گواہی کے باعث ایسا نہ ہو سکا اور طاہرہ یوسف کو اس کیس میں شکست فاش ہوئی۔ وہ ایک مرتبہ پھر متوقف ہوا تو میں نے اس بار بھی اسے ٹوکنا مناسب نہ سمجھا اور منتظر نظر سے اسے دیکھتا رہا۔ چند لمحات کی خاموشی کے بعد وہ دوبارہ گویا ہوا، میں سمجھتا ہوں اس کیس میں شکست کے بعد بھی فرخندہ بیگم سکون سے نہیں بیٹھی تھی، کیونکہ جب نازیہ کے بنگلے پر ڈکیتی اور نازیہ کے قتل والا واقعہ پیش آیا تھا تو اس نے ایک دفعہ پھر اپنی بیٹی کو سرگرم کر دیا تھا۔ اس بات میں تو کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں ڈھونڈی جا سکتی کہ طاہرہ اپنے مرحوم بلکہ مقتول باپ عبدالجبار کی جائیداد، بزنس اور دولت کی سچی وارث تھی۔ طاہرہ نے اپنے شوہر کے اثر و رسوخ کو استعمال کرتے ہوئے اپنے حقوق کے حصول کے لیے عدالت سے رجوع کیا اور اس مرتبہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب رہی۔ اسے کامیاب تو ہونا ہی تھا، میں نے سر کو اس باتی جنبش دیتے ہوئے کہا۔ ایک تو جبار کی نازیہ کے وطن سے کوئی اولاد نہیں تھی، پھر طاہرہ کو یہ ثابت کرنے کے لیے کسی قسم کے پاپڑ بیلنے کی ضرورت نہیں تھی کہ وہ جبار کی سگی بیٹی اور اس کی اصلی وارث ہے۔ بس بیگ صاحب یہی ہوا تھا، وہ ایک ٹھنڈی سانس خارج کرتے ہوئے بولا۔ لالچی اور ہوس پرست نازیہ اپنے عبرتناک انجام کو پہنچی۔ اس نے جس دولت اور جائیداد کے حصول کے لیے یہ سارا شیطانی چکر چلایا تھا وہ اس کے ہاتھ نہ آئی۔ طاہرہ نے زندگی بھر خصوصاً اپنے باپ سے الگ ہونے کے بعد جو تکالیف اٹھائی تھیں ان کا ازالہ ہو گیا۔ اب وہ اپنی والدہ فرخندہ اور شوہر یوسف کے ساتھ ڈیفنس والے بنگلے میں رہتی ہے اور فیکٹری کا نظم و نسق بھی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ فرخندہ کو ساتھ رکھنے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ یوسف کو اپنی مخصوص ڈیوٹی کے باعث مہینہ 2 مہینہ گھر سے دور رہنا پڑتا ہے، لہذا تنہائی کا وقت کاٹنے کے لیے ماں سے بڑا سہارا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور وہ تمہاری معافی تلافی والا قصہ کیا ہوا؟ میں نے پوچھا۔ جناب، جب طاہرہ یوسف نے فیکٹری کا نظام سنبھالا تو سب سے پہلے میری ہی پیشی ہوئی تھی، حسن نظامی نے ندامت امیز انداز میں بتایا۔ یہ بات ڈھکی چھپی نہیں رہی تھی کہ میری جھوٹی گواہی نے ہی طاہرہ کو شکست دلائی تھی۔ ہماری فیکٹری میں بعض میرے مخالفین بھی تھے، جن میں ایک فرید نامی آدمی کچھ زیادہ ہی مجھ سے خار کھاتا تھا۔ جبار صاحب کے زمانے میں بھی وہ میرے خلاف زہر اگلتا رہتا تھا۔ وہ در حقیقت مینیجر بننے کا خواہاں تھا۔ اس نے لمحاتی توقف کر کے گہری سانس خارج کی، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، جب طاہرہ صاحبہ نے فیکٹری کا پہلا باقاعدہ دورہ لیا تو فرید نے ان کے کانوں کو میرے خلاف لبالب بھر دیا۔ چنانچہ آئندہ وزٹ میں جب طاہرہ صاحبہ نے مجھے طلب کیا تو میں نے ان کے کچھ بولنے سے پہلے ہی اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے معافی کی درخواست کر دی۔ پتہ ہے اس درخواست کا کیا نتیجہ برآمد ہوا؟
اس نے رک کر سوالیہ نظر سے مجھے دیکھا۔ میں نے دانستہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، نہیں پتا۔ میں سمجھ رہا تھا کہ وہ مجھے بری طرح لتاڑیں گی، لان تان کریں گی اور فوراً نوکری سے نکال دیں گی۔ وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ مجھے بالکل یقین نہیں آیا جب انہوں نے اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مجھے معاف کر دیا اور اس کے ساتھ ہی یہ پیشکش بھی کی کہ اگر میں ان کا وفادار رہتے ہوئے ایمانداری سے اپنے فرائض انجام دیتا رہوں تو وہ میری حیثیت اور ملازمت کو بحال رکھیں گی۔ مگر تم نے تو، جیسا کہ مجھے پتہ چلا ہے، وہ نوکری چھوڑ دی تھی؟ میں نے چونکے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ جی ہاں، یہ میرے ضمیر کا فیصلہ تھا، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا۔ اگرچہ طاہرہ صاحبہ نے مجھے دل سے معاف کر دیا تھا اور میری نوکری کو بھی برقرار رکھنے کی بات کی تھی، لیکن فیکٹری کے 2 درجن سے زیادہ ملازمین کو میرے کارنامے سے آگاہی حاصل ہو چکی تھی۔ میں ان کا مینیجر رہا تھا، وہ میرے سامنے نگاہ جھکا کر بات کرتے تھے۔ اس واقعے کے کھل جانے کے بعد ان سب کے آگے میری نظر جھک گئی تھی۔ اب وہاں کام کا مزہ نہیں رہا تھا بیگ صاحب، خاص طور پر فرید مسلسل میری کاٹ میں لگا ہوا تھا، لہٰذا میں طاہرہ صاحبہ سے معذرت کر کے چلا آیا۔ میں محسوس کر رہا ہوں تمہارے اندر ایک بھلا مانس انسان موجود ہے۔ اس کے حالات سے مکمل آگاہی حاصل کرنے کے بعد میں نے اس سے کہا، تم نے نازیہ کے دباؤ اور دولت کے لالچ میں وقتی طور پر ایک غلط فیصلہ کر لیا تھا، لیکن جلد ہی تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا اور تم نے ضمیر کے فیصلے کے سامنے سپر ڈال دی۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ نہیں بیگ صاحب، آپ کا اندازہ بالکل درست ہے، وہ تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ حقیقت یہی ہے، جبار صاحب والی فیکٹری سے الگ ہونے کے بعد میں نے ادھر ادھر 1-2 عارضی نوکریاں کی، لیکن کام میں مزہ نہیں آیا۔ پھر میں نے اپنے سالے امین الدین کے ساتھ پارٹنرشپ میں گارمنٹس کا بزنس شروع کیا، لیکن کچھ ہی عرصے کے بعد امین الدین کی بدماشیوں اور عیاریوں کے باعث مجھے سے الگ ہونا پڑا اور میں نے گھی اینڈ آئل مل میں سیلز مینیجر کی جاب کر لی۔ اس وقت میں اسی ملازمت پر ہوں، بلکہ تھا۔ تمہاری امین الدین کے ساتھ کیا چپکلش چل رہی تھی جو اس نے تمہیں اس کیس میں گھسیٹ لیا؟ تمہاری نظر میں لبنہ کی موت کوئی اتفاقی حادثہ ہے یا یہ باقاعدہ قتل کی ایک واردات ہے؟ اگر لبنہ کو قتل کیا گیا ہے تو تمہاری نگاہ میں اس کا قاتل کون ہو سکتا ہے؟ اس کے علاوہ بھی تمہیں جو کچھ معلوم ہے وہ تفصیلاً مجھے بتاؤ۔ اس نے آئندہ 15 منٹ میں میرے تمام سوالات کے تسلی بخش جوابات فراہم کر دیے، جن سے میری معلومات میں گراں قدر اضافہ ہوا، لیکن ان تمام اہم نکات کا میں ابھی آپ سے ذکر نہیں کروں گا۔ عدالتی کارروائی کے دوران میں گاہے بگاہے یہ راز خود بخود آپ پر منکشف ہوتے چلے جائیں گے۔ میں نے وکالت نامے، درخواست ضمانت اور دیگر ضروری کاغذات پر حسن کمال نظامی سے دستخط کروائے، اسے تسلی کے ساتھ اہم ہدایت دی، پھر وہاں سے چلا آیا۔ آئندہ پیشی پر مجھے صفائی کے وکیل کی حیثیت سے نظامی کی وکالت کرنا تھی۔ وہ اب میرا موکل تھا اور میں اس کا وکیل۔ میری معلومات کے مطابق گزشتہ 1 ماہ میں اس کیس کے سلسلے میں کوئی خاص پیش رفت نہیں ہوئی تھی، سوائے اس کے کہ ملزم کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا تھا۔ مطلب یہ کہ کیس ابھی ابتدائی مراحل میں تھا۔ جو کچھ بھی کرنا تھا مجھے ہی کرنا تھا۔ مجھے اس کیس کی تیاری کے لیے اچھا خاصا وقت مل گیا تھا اور میں حسن نظامی کے بیک گراؤنڈ سے بھی اچھی طرح واقف تھا، لہٰذا میرے لیے پریشانی یا الجھن والی کوئی بات نہیں تھی۔ آئندہ پیشی پر میں حسن کے وکیل کی حیثیت سے عدالت میں موجود تھا۔ جج نے اس تبدیلی پر لمحاتی حیرت کا اظہار کیا، پھر معاملہ سیٹل ہو گیا۔ میں نے اپنا وکالت نامہ اور ملزم کی درخواست ضمانت دائر کر دی۔ اس کیس کو عدالت میں لگے ہوئے 1 ماہ سے زیادہ عرصہ گزر چکا تھا اور ابتدائی پیشیوں پر کوئی قابل ذکر کارروائی نہیں ہوئی تھی۔ تاہم ملزم کی درخواست ضمانت پر عدالت نے کوئی خاص توجہ نہ دی اور دونوں وکیلوں کی جرح و بحث کے بعد مذکورہ ضمانت کو رد کرتے ہوئے جج نے ہمیں عدالتی کارروائی کو آگے بڑھانے کی ہدایت کر دی۔ گزشتہ پیشیوں پر ملزم کا حلفیہ بیان ریکارڈ ہو چکا تھا، جس میں اس نے فرد جرم کی مخالفت کرتے ہوئے صحت جرم سے صاف انکار کر دیا تھا۔ اس کے بعد استغاثہ کے گواہوں کے بیانات کی باری تھی، لیکن اس سے پہلے کہ یہ سلسلہ آغاز ہوتا، میں نے جج سے مخاطب ہوتے ہوئے ایک چھوٹی سی درخواست کر دی۔ جناب عالی، میری معزز عدالت سے ایک چھوٹی سی استدعا ہے۔ جج نے بڑی گہری نظر سے مجھے دیکھا اور کہا، جی فرمائیں وکیل صاحب۔ میں نے عرض کیا، یور آنر، استغاثہ کے گواہوں کے بیان سے پہلے میں اس کیس کے انکوائری آفیسر سے چند سوالات کرنا چاہتا ہوں، اگر معزز عدالت کو کوئی اعتراض نہ ہو تو۔ کوئی اعتراض نہیں، جج نے فراغ دلی سے کہا، پھر انکوائری آفیسر کی جانب اشارہ کر دیا۔ اس کیس کے انکوائری آفیسر کا نام فرید چیمہ تھا، تاہم وہ اپنے ڈپارٹمنٹ میں صرف چیمہ ہی مشہور تھا۔ وہ عہدے کے اعتبار سے ایک سب انسپیکٹر تھا۔ وہ ایک خوش شکل، اسمارٹ اور صحت مند پولیس آفیسر تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ کسی بھی کیس میں انکوائری آفیسر کی حیثیت استغاثہ کے گواہ کسی ہوتی ہے اور ہر پیشی پر اسے لازماً عدالت میں حاضر رہنا پڑتا ہے۔ جج کے حکم پر آئی فرید چیمہ وٹنس باکس میں آ کر کھڑا ہوا تو میں اس کے قریب چلا گیا، پھر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے دوستانہ لہجے میں کہا، کیا میں آپ کو صرف چیمہ صاحب کہہ کر مخاطب کر سکتا ہوں؟ مجھے بڑی خوشی ہوگی۔
وہ سادہ سے لہجے میں بولا۔ میں اپنے محکمے میں چیمہ اور چیمہ صاحب ہی پکارا جاتا ہوں۔ چیمہ صاحب، میں نے اجرا کا آغاز کرتے ہوئے کہا، کیا آپ معزز عدالت کو بتانا پسند کریں گے کہ اس اندھوناک واقعے کی اطلاع آپ کو کس نے کب دی تھی؟ ہمارے روز نامچے کے مطابق اس واقعے کی اطلاع 4 فروری کی رات 10:15 بجے دی گئی تھی۔ اس نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ یہ اطلاع بذریعہ فون مقتولہ کے بھائی نے دی تھی۔ مقتولہ کے بھائی سے آپ کی مراد امین الدین ہے نا؟ جی ہاں۔ اس نے اس بات میں گردن ہلائی۔ میں نے پوچھا، کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ امین الدین نے یہ فون کہاں سے کیا تھا؟ مقتولہ کے گھر سے۔ اس کا مطلب ہے امین الدین اس وقت ملزم کے گھر پر موجود تھا جب یہ سنگین واقعہ پیش آیا۔ میں نے جرا کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، یہی بات ہے نا؟ یقیناً یہی بات ہے۔ اس نے تائیدی انداز میں گردن ہلائی۔ کہ آپ نے امین الدین سے یہ سوال کیا کہ وہ عین واردات کے وقت جائے وقوع پر کیا کر رہا تھا؟ میں نے آئیو کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ مقتولہ اس کی اکلوتی سگی بہن تھی۔ تفتیشی آفیسر عجیب سے لہجے میں بولا، ظاہر ہے وہ اپنی بہن سے ملنے کے لیے وہاں پہنچا ہوگا۔ آپ نے ملزم کی بیوی کے لیے 2-3 مرتبہ مقتولہ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، کیا آپ یہ ثابت کر چکے ہیں کہ لبنہ کی موت کوئی اتفاقی حادثہ نہیں بلکہ باقاعدہ قتل کیا گیا ہے، اور یہ قتل میرے موکل نے کیا ہے؟ استغاثہ کے پاس ایسے ثبوت اور شواہد موجود ہیں جن کی بنا پر بڑے وثوق سے کہا جا سکتا ہے کہ مقتولہ لبنہ کی موت میں سراسر ملزم حسن نظامی کا ہاتھ ہے۔ وہ شواہد اور ثبوت کیا ہیں؟ سوری، میں سر دست آپ کو ان کے بارے میں کچھ نہیں بتا سکتا۔ وہ معذرت امیز انداز میں کندھے اچکاتے ہوئے بولا، عدالتی کارروائی کے دوران میں مناسب مواقع پر ان کا ذکر کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، میں ان مناسب مواقع کا بڑی شدت سے انتظار کروں گا۔ میں نے انکوائری آفیسر کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے کہا، پھر پوچھا، آپ وقوع کی رات جائے حادثہ پر کتنے بجے پہنچے تھے؟ لگ بھگ 10:30 بجے، اس نے جواب دیا۔ واٹ این ایفیشنسی! میں نے طنزیہ انداز میں آئیو کی کارکردگی کی تعریف کی۔ 10:15 بجے آپ کو ایک واقعے کی اطلاع دی جاتی ہے اور ٹھیک 15 منٹ کے بعد آپ جائے وقوع پر پہنچ جاتے ہیں۔ یہ کوئی حیرتناک بات نہیں چیمہ صاحب؟ ذرا بھی حیرتناک نہیں وکیل صاحب، وہاں سے سنبھلے ہوئے انداز میں بولا۔ ہم نے ہمیشہ ایسی پرفارمنس دی ہے، آپ کی حیرت کا ایک خاص سبب ہے میری نظر میں، پلیز ذرا وضاحت کر دیں۔ میں نے سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، آپ نے اور آپ کی برادری نے اور عوام کی اکثریت نے ہمیشہ پولیس ڈپارٹمنٹ کی کارکردگی کو انڈر ایسٹیمیٹ کیا ہے، شک اور بدگمانی کی نظر سے دیکھا ہے، جبکہ ایسی کوئی بات نہیں۔ ہاں، میں نے استجابیہ نگاہ سے اسے دیکھا اور استفسار کیا، کیا واقعی ایسی کوئی بات نہیں چیمہ صاحب؟ جی ہاں، میں یہ بات پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، وہ مضبوط لہجے میں بولا۔ ٹھیک ہے، جب آپ اتنے یقین سے کہہ رہے ہیں تو میں آپ کی بات کو درست تسلیم کر لیتا ہوں، میں نے سرسری انداز میں کہا۔ پھر پوچھا، آپ نے جائے وقوع پر پہنچ کر کیا دیکھا تھا؟ اس سوال کا مقصد ملزم کے اکلوتے صاحبزادے عرفان کے بیان کی تصدیق کرنا تھا۔ عرفان نے مجھے بتایا تھا کہ اس نے اپنی آنکھوں سے لبنہ کو گیلری سے نیچے گرتے دیکھا تھا، اور وہ اس واقعے کو ایک اتفاقیہ یا حادثہ ہی سمجھا تھا، کیونکہ امین الدین کے مطابق اگر ملزم نے اپنی بیوی کو دھکا دے کر گیلری سے نیچے گرایا ہوتا تو عرفان کو گیلری کے کسی حصے میں اپنے باپ کی جھلک ضرور نظر آتی، جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ عرفان کو 101% یقین تھا کہ امین الدین نے پولیس کی ٹھیک ٹھاک مٹھی گرم کی تھی تاکہ اس کی ماں کی اتفاقیہ موت کو قتل کا رنگ دے کر اس کے باپ یعنی میرے موکل حسن نظامی کو لمبے عرصے کے لیے جیل بھجوا سکے۔ شاید میں پہلے ذکر کرنا بھول گیا، عرفان نے مجھے یہ بھی بتایا تھا کہ اس نے موقع پر پہنچتے ہی اپنی زخمی اور بے ہوش ماں کو فوراً ٹیکسی میں ڈالا اور سیدھا اسپتال پہنچ گیا، لیکن لبنہ کی سانسیں پوری ہو چکی تھیں۔ اس کی یہ ہنگامی کوششیں ناکام رہیں۔ لبنہ اسپتال پہنچنے سے پہلے ہی اپنے حالے کی حقیقی سزا ملی تھی۔ انکوائری آفیسر فری چیمہ نے میرے سوال کے جواب میں بتایا، جب ہم جائے واردات پر پہنچے تو وقوع مقتولہ کے وجود سے خالی تھا۔ مجھے بتایا گیا کہ تھوڑی دیر پہلے ایک نوجوان مقتولہ لبنہ کو اسپتال لے کے آیا۔ بعد میں آپ کو یہ بھی معلوم ہو گیا ہوگا کہ وہ نوجوان کون تھا؟ جی ہاں، آئیو نے اس بات میں گردن ہلائی۔ عرفان نامی وہ نوجوان مقتولہ کا اکلوتا بیٹا تھا جس نے بر وقت بہادری اور عقلمندی کا ثبوت دیا، لیکن مقتولہ کی بدقسمتی کہ اس کی زندگی ہی اتنی تھی۔ عرفان واقعی ایک بہادر اور سمجھدار نوجوان ہے، میں نے تعریفی انداز میں کہا۔ اس کی بہادری، جرأت اور طاقت کا اندازہ اس کے بیان سے بھی لگایا جا سکتا ہے۔ میں نے ڈرامائی انداز میں لمحاتی توقف کیا، پھر پوچھا، چیمہ صاحب، جب آپ جائے وقوع پر پہنچے تو ملزم کا بیٹا اپنی زخمی بے ہوش ماں کو اٹھا کر اسپتال کی طرف روانہ ہو چکا تھا۔ میں نے جرا کے سلسلے کو سمیٹتے ہوئے کہا، آپ نے بڑی توجہ سے جائے واردات کا جائزہ لیا اور مشیر نامہ وغیرہ تیار کرنے کے بعد موقع پر موجود گواہوں کے بیانات قلم بند کیے، میں غلط تو نہیں کہہ رہا نا؟ نہیں جناب، بالکل ایسے ہی پیش آیا تھا، وہ تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ آپ درست کہہ رہے ہیں،
آپ نے ملزم کو کہاں سے گرفتار کیا تھا؟ اس کے گھر واقعہ گلشن اقبال سے۔ کتنے بجے؟ 12:30 بجے رات کو، یعنی 5 فروری کو۔ جی ہاں۔ اس نے اس بات میں گردن ہلائی۔ یہ بات تو آپ کو بھی معلوم ہونا چاہیے کہ رات 12 بجے کے بعد تاریخ بدل جاتی ہے۔ تو آپ اتنی دیر تک مقتولہ کے گھر میں ہی بیٹھے رہے تھے؟ میں نے قدرے تیکھے انداز میں پوچھا۔ کیا آپ کو کہیں سے خبر ملی تھی کہ وہ لوٹ پلٹ کر گھر ہی آئے گا؟ ایسی بات نہیں ہے جناب۔ پھر کیسی بات ہے؟ میں نے تیز آواز سے پوچھا۔ وہ طنزیہ لہجے میں بولا، جناب اگر آپ وقت کا حساب کریں تو ساری بات آپ کی سمجھ میں آ جائے گی۔ ہم 10:30 بجے جائے وقوع پر پہنچے، ٹھیک 12:30 بجے ملزم کی گرفتاری عمل میں آئی۔ ان 2 گھنٹوں کے دوران میں ہم نے جتنے کام کیے کوئی مائی کا لال کر کے دکھا دے۔ میں نے شاید اس کی دکھتی رگ پر انگلی رکھ دی تھی۔ وہ ایک طرح سے بلبلا اٹھا تھا۔ میں نے جانتے ہوئے استفسار کیا، آپ مثلاً کون کون سے کام کر ڈالے آپ نے چیمہ صاحب؟ جائے وقوع کی ضروری کارروائی 1 گھنٹے سے کم وقت کا کام نہیں ہوتا جناب، وہ فخر سے سینہ پھلاتے ہوئے بولا۔ اس پر گواہوں کے بیانات، اسپتال جا کر مقتولہ کی خیر خبر لینا اور ملزم کی گرفتاری، کیا آپ انہیں معمولی کام سمجھتے ہیں؟ نہیں جناب، یہ تو واقعی بڑے عظیم کارنامے ہیں، میں نے آنکھیں پھیلاتے ہوئے کہا۔ میں نے مان لیا کہ آپ ایک مستعد اور چاق و چوبند پولیس آفیسر ہیں۔ وہ خوشی سے پھول گیا۔ میں نے روئے سوہن جج کی جانب موڑا اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، مجھے کچھ اور نہیں پوچھنا جناب عالی۔ جج نے سر کو ہلکی سی اس باتی جنبش دی اور دیوار گر کلاک پر ایک بھرپور نظر ڈالنے کے بعد وکیل استغاثہ سے پوچھا، وکیل صاحب آپ استغاثہ کا گواہ پیش کر رہے ہیں؟ وکیل استغاثہ نے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے جواب دیا، جناب عالی عدالت کا مقررہ وقت ختم ہونے میں صرف 10 منٹ رہ گئے ہیں۔ اتنی قلیل مدت میں گواہ کو بطریق احسن بھگتانا ناممکن نہیں۔ دراصل اس روز ہمارے کیس کو بہت زیادہ وقت نہیں ملا تھا اور اس وقت میں سے بھی زیادہ تر میں کھا گیا تھا، لہٰذا وکیل استغاثہ کی اس بات سے میں مکمل متفق تھا کہ 10 منٹ کے لیے کسی گواہ کو کٹہرے میں بلانا، وہ بھی استغاثہ کا ابتدائی گواہ، قطعی مناسب نہیں تھا۔ جج نے 15 روز بعد کی تاریخ دے کر عدالت برخاست کر دی۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو پوسٹ مارٹم رپورٹ کے بارے میں بتاتا چلوں، جو کہ انتہائی سادہ سی تھی۔ یعنی اس رپورٹ کی روح سے ملزم کی بیوی لبنہ کی موت 4 فروری کی رات 10 اور 11 بجے کے درمیان واقع ہوئی تھی، اور موت کا سبب وہی تھا، بلندی سے پختہ سڑک پر گرنا، اور اس گرنے میں لبنہ کی کھوپڑی تو بری طرح چٹکی ہی تھی، علاوہ ازیں کے دونوں بازوؤں اور ایک ٹانگ کی ہڈیاں بھی کئی مقامات سے ٹوٹ گئی تھیں۔ مذکورہ رپورٹ میں یہ بھی واضح کیا گیا تھا کہ لبنہ کی موت آنن فانن میں واقع ہوئی تھی، یعنی ادھر وہ گیلری سے پرواز کر کے پختہ سڑک تک پہنچی اور ادھر انا للہ۔ عرفان کو پورا یقین تھا کہ اس کی ماں ایک اتفاقی حادثے کا شکار ہو کر موت کے منہ میں چلی گئی تھی۔ استغاثہ کا دعویٰ تھا کہ میرے موکل نے دھکا دے کر اپنی بیوی کو موت کے حوالے کیا تھا۔ حقیقت کیا تھی وہ اس کیس کی عدالتی کارروائی کے نتیجے میں کھل کر سامنے آنے والی تھی۔ میں صرف اتنا جانتا تھا کہ میرا موکل قاتل نہیں۔ منظر اسی عدالت کا تھا اور گواہوں والے کٹہرے میں استغاثہ کا گواہ حنیف احمد کھڑا تھا۔ حنیف کی عمر لگ بھگ 40 سال رہی ہوگی۔ اس نے سفید شلوار قمیض زیب تن کر رکھی تھی اور سر پر ایک ٹوپی نظر آ رہی تھی۔ حنیف کی مین اسٹریٹ پر کولڈ ڈرنکس اور ناریل وغیرہ کی دکان تھی، جہاں پر پانی والے ہرے ناریل بھی دستیاب تھے اور کھوپرے والے براؤن بھی۔ یہ ایک بڑی اور چلتی ہوئی دکان تھی جس پر موسم سرما موسم گرما اثر انداز نہیں ہوتا تھا۔ حنیف نے سچ بولنے کا حلف اٹھانے کے بعد اپنا بیان ریکارڈ کرا دیا تو وکیل استغاثہ جرا کے لیے اس کے قریب چلا گیا۔ اس نے گواہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا، حنیف صاحب کیا یہ صحیح ہے کہ آپ کی دکان اسی اسٹریٹ پر واقع ہے جہاں گر کر مقتولہ لبنہ کی موت واقع ہوئی تھی؟ جی ہاں، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، گواہ نے اس بات میں گردن ہلائی۔ میری دکان سڑک کی دوسری جانب ہے اور ملزم کی بیوی مخالف طرف گری تھی، میری دکان کے بالکل سامنے سڑک کی دوسری جانب۔ جب مقتولہ آ کر روڈ پر گری تو آپ اپنی دکان پر موجود تھے؟ جی ہاں، موجود تھا۔ پھر کیا ہوا تھا؟ اسی لمحے مقتولہ کا بیٹا وہاں نمودار ہوا، گواہ نے جواب دیا۔ اس نے اپنی موٹر سائیکل ایک جانب کھڑی کی اور مقتولہ کو ایک ٹیکسی میں ڈال کر فوراً اسپتال کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ اس کے علاوہ آپ نے کیا دیکھا؟ جواب دینے سے پہلے اس نے اکیوزڈ باکس میں کھڑے ملزم حسن نظامی کو کنکھیوں سے دیکھا اور بولا، میں نے اس وقت ملزم کو بھی وہاں دیکھا تھا۔ ملزم؟ وکیل استغاثہ نے حیرت بھرے انداز میں دہرایا، ملزم وہاں کیا کر رہا تھا؟ یہ اپنی گاڑی میں بیٹھ کر کہیں جا رہا تھا۔ کمال ہے، وکیل استغاثہ نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ اوپر گیلری میں سے اس کی بیوی گر کر ہلاک ہو گئی تھی اور یہ اپنی گاڑی میں بیٹھ کر کہیں جا رہا تھا۔ کیا اسے اس ہولناک حادثے کی خبر نہیں تھی یا یہ جائے وقوع سے فرار ہونے کی کوشش کر رہا تھا؟ یہ تو مجھے پتہ نہیں جناب، وہ عجیب سے لہجے میں بولا۔ میں نے تو یہی دیکھا کہ یہ بڑی جلد بازی میں جائے وقوع سے روانہ ہو رہا ہے۔
میں تو یہی سمجھا تھا کہ یہ بھی اپنے بیٹے کے پیچھے اسپتال جا رہا ہے۔ یہ تو بعد میں پتہ چلا کہ اسی نے اپنی بیوی کو دھکا دے کر فلیٹ کی گیلری میں سے نیچے گرایا تھا، اور اس وقت یہ اسپتال نہیں جا رہا تھا بلکہ وہاں سے فرار ہو رہا تھا۔ دیٹس آل یو آنر، وکیل استغاثہ نے جج کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ مجھے گواہ سے اور کچھ نہیں پوچھنا۔ وکیل استغاثہ کے بعد جج کی اجازت حاصل کر کے میں وٹنس باکس کے قریب چلا گیا۔ میں چند لمحات تک تنقیدی نظر سے گواہ کا جائزہ لیتا رہا، پھر اس سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، حنیف صاحب، آپ نے وکیل استغاثہ کی جرح کے جواب میں بتایا ہے کہ ملزم کی بیوی لبنہ کی موت آپ کی آنکھوں کے سامنے واقع ہوئی تھی، آپ کی دکان کی مخالف سمت میں روڈ کی دوسری جانب۔ جی ہاں، یہ بالکل درست ہے، اس نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ میں نے پوچھا، حنیف صاحب، کیا آپ نے لبنہ کو گیلری میں سے نیچے گرتے ہوئے بھی دیکھا تھا؟ جی نہیں۔ گواہ نے نفی میں گردن ہلائی۔ میں نے مقتولہ کو اس وقت دیکھا جب وہ سڑک کے کنارے پڑی تھی گرنے کے بعد۔ آپ کی توجہ اس طرف کیسے مبذول ہوئی تھی؟ میں نے انتہائی سادہ سوالات کی مدد سے رفتہ رفتہ اسے گھسنے کی کوشش کی۔ کیا لوگوں کا شور سن کر یا؟ نہیں جناب، لوگوں نے تو بہت بعد میں شور مچایا تھا۔ گواہ نے میری بات مکمل کرنے سے پہلے ہی جواب دیا۔ اس سے پہلے ہی میں دھماکے کی آواز سن کر اس کی طرف متوجہ ہو چکا تھا۔ دھماکے کی آواز؟ میں نے دانستہ نہ سمجھنے کی اداکاری کرتے ہوئے پوچھا۔ کیا نہیں لمحات میں وہاں کوئی بم وغیرہ بھی پھٹا تھا؟ وکیل صاحب، استغاثہ کے گواہ حنیف نے بے یقینی سے میری طرف دیکھا۔ یہاں تو آپ بہت ہی سادہ ہیں یا پھر مجھے الو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ آپ کا پہلا خیال بالکل درست ہے، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ میں واقعی بہت سیدھا سادہ انسان ہوں۔ پھر پوچھا، آپ نے میری کس بات سے محسوس کیا کہ میں آپ کو انسان سے الو بنانے کی کوشش کر رہا ہوں؟ جناب، یہ جو آپ نے بم پھٹنے کی بات کی ہے نا، اس سے۔ وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولا۔ میں مقتولہ کے گرنے کی آواز کا ذکر کر رہا ہوں اور آپ کا ذہن فوراً بم دھماکے کی طرف چلا گیا، تو اس میں پریشانی والی کون سی بات ہے حنیف صاحب؟ میں نے استغاثہ کے گواہ سے مزہ لیتے ہوئے کہا۔ آپ ایک انتہائی سادہ سے جملے میں کہہ دیں کہ وہ دھماکہ دراصل لبنہ کے نیچے گرنے کی وجہ سے ہوا تھا۔ جی ہاں، یہی حقیقت ہے، اس نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ میں مقتولہ کے گرنے سے پیدا ہونے والے دھماکے کی بات کر رہا ہوں۔ آپ ملزم کی بیوی لبنہ کے نیچے گرتے ہی اس طرف متوجہ ہوئے تھے، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ کیا اس وقت آپ کو یہ بات معلوم تھی کہ اوپر سے گرنے والی عورت ملزم کی بیوی لبنہ تھی؟ نہیں جناب، یہ تو بعد میں پتہ چلا تھا، اس نے بتایا۔ خاص طور پر جب مقتولہ کا بیٹا جائے وقوع پر پہنچا اور وہ فی الفور اپنی والدہ کو ٹیکسی میں ڈال کر اسپتال روانہ ہو گیا، تو یہ بات کھل کر سامنے آئی کہ حادثے کا شکار ہونے والی عورت ملزم کی بیوی اور عرفان کی والدہ لبنہ تھی۔ ٹھیک ہے، میں نے اطمینان بھرے انداز میں جواب دیا۔ پھر ایک فوری خیال کے تحت پوچھا، حنیف صاحب، کیا آپ ملزم کے بیٹے عرفان کو اچھی طرح پہچانتے ہیں؟ جی ہاں، بالکل۔ اس نے الجھن زدہ نظر سے مجھے دیکھا۔ آپ نے یہ سوال کیوں کیا؟ اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہوا ہو جائے وقوع سے کوئی اور نوجوان لبنہ کو اٹھا کر اسپتال لے گیا ہو اور آپ یہ سمجھ رہے ہوں کہ وہ عرفان تھا۔ میں نے اسے چکر دینے کی غرض سے کہا، بھائی اس نوعیت کی ہنگامی صورتحال میں تو سب کچھ ممکن ہے نا؟ نہیں جناب، ایسی کوئی بات نہیں، وہ بڑے وثوق سے بولا۔ میں عرفان کو، اس کی بائک کو بڑی اچھی طرح جانتا اور پہچانتا ہوں، وہ میری دکان سے خریداری وغیرہ کرتا رہتا ہے۔ آپ عرفان کو، اس کی بائک کو بڑی اچھی طرح جانتے اور پہچانتے ہیں، میں نے خود کلامی کے انداز میں کہا۔ پھر پوچھا، مقتولہ اور ملزم کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ جی کیا مطلب؟ وہ سوالیہ نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ مطلب یہ کہ میں نے جرح کے سلسلے کو اپنی مرضی کے ڈھب پر لاتے ہوئے کہا، کیا آپ مقتولہ اور ملزم کو بھی اتنی اچھی طرح جانتے اور پہچانتے ہیں جتنا کہ عرفان کو اور اس کی بائک کو؟ جی ہاں، جی نہیں، وہ ایک لمحے کے لیے الجھا پہ سنبھلتے ہوئے بولا۔ میرا مطلب یہ ہے کہ ملزم سے تو کبھی کبھار ملاقات ہو جاتی ہے، لیکن مقتولہ کو اچھی طرح جاننے کا دعویٰ تو نہیں کر سکتا۔ یہ ضرور ہے کہ میں نے اسے دیکھ رکھا تھا، لیکن اس کے ساتھ کبھی واسطہ نہیں رہا تھا۔ مقتولہ کے ساتھ آپ کا کبھی واسطہ نہیں رہا؟ میں نے زیر لب بڑبڑاتے ہوئے سوال کیا، جبکہ ملزم اور اس کے بیٹے کے ساتھ آپ کا واسطہ پڑتا رہتا تھا۔ آپ عرفان کی بائک کو اچھی طرح پہچانتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ ملزم کی گاڑی کو بھی بخوبی پہچانتے ہوں گے۔ جی ہاں، وہ متذبذب انداز میں پلکیں چپکاتے ہوئے بولا۔ جواب تو اس نے رواداری میں دے دیا تھا، لیکن وہ میرے سوال کی تہ میں نہیں اتر سکا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پایا تھا کہ اس استفسار سے میرا مقصد کیا ہو سکتا ہے۔ میں نے اسے سمجھنے یا سنبھلنے کا موقع دیے بغیر اپنا کام جاری رکھا۔ حنیف صاحب، میں نے استغاثہ کے گواہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے تیز لہجے میں سوال کیا، ذرا سوچ کر بتائیں، ملزم کی گاڑی کا کلر اور میک کیا ہے؟ جناب، وہ الجھن زدہ انداز میں بولا، اس کی گاڑی سلور کلر کی ہے۔ اور وہ لمحے بھر کے لیے رکا، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا،
میک کا مجھے پتہ نہیں۔ میک کا پتہ نہیں یا آپ کو گاڑیوں اور ان کے ماڈلز وغیرہ سے کوئی دلچسپی نہیں؟ میں نے تیز لہجے میں سوال کیا۔ جی یہی سمجھ لیں، وہ عجیب سے لہجے میں بولا۔ مجھے گاڑیوں کے معاملات سے زیادہ دلچسپی نہیں ہے۔ اوکے، یہ کوئی قابل گرفت بات نہیں ہے، میں نے سرسری انداز میں کہا۔ پھر اگلا سوال کیا۔ حنیف صاحب، آپ نے وکیل استغاثہ کی اجراء کے جواب میں بتایا ہے کہ جب یہ واقعہ پیش آیا انہی لمحات میں اپنے ملزم کو اپنی سلور گاڑی میں جائے وقوع سے فرار ہوتے دیکھا تھا۔ یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ملزم کے پاس سلور کلر جو گاڑی ہے اس کا میک کیا ہے؟ کرولا، ٹویوٹا کرولا۔ اب ایک بات آپ بھی مجھے بتا دیں۔ میں نے لمحاتی توقف کیا تو وہ الجھن زدہ نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے پوچھا، حنیف صاحب، آپ کے بیان کے مطابق ملزم جب جائے وقوع سے فرار ہو رہا تھا تو اس نے کس قسم کا لباس پہن رکھا تھا؟ لباس؟ وہ مزید الجھ گیا۔ لباس تو جناب لباس ہی ہوتا ہے، قسم سے آپ کی کیا مراد ہے؟ قسم سے میری مراد یہ ہے کہ، میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے وضاحت کر دی، جب ملزم جائے حادثہ سے فرار ہو رہا تھا تو اس نے اپنے جسم پر کیا پہن رکھا تھا؟ شلوار قمیض، کرتا پائجامہ، 3 پیس سوٹ، دھوتی بنیان، ٹراؤزر، ٹی شرٹ، پتلون شرٹ۔ میں آپ کا مطلب سمجھ گیا جناب۔ وہ میری بات پوری ہونے سے پہلے ہی بول اٹھا۔ ملزم اس وقت پینٹ شرٹ میں ملبوس تھا۔ اچھی طرح سوچ سمجھ کر جواب دے رہے ہیں؟ میں نے تیز نظر سے اسے گھورا۔ ایسا تو نہیں کہ جلدی میں بتا رہے ہو اور بعد میں آپ کو اپنا بیان بدلنا پڑے؟ نہیں جناب، بیان بدلنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، وہ قطعیت سے بولا۔ ملزم کو میں نے بہت غور سے دیکھا تھا، اس نے پینٹ اور شرٹ ہی پہن رکھی تھی۔ غور سے دیکھا تھا؟ میں نے اسی کے کہے ہوئے الفاظ دہرائے اور جرا کے سلسلے کو اہتمام کی طرف لاتے ہوئے پوچھا، ویری گڈ۔ اگر آپ نے ان لمحات میں ملزم کو بہت غور سے دیکھا تھا تو پھر آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ ملزم کے لباس کا کلر اور ڈیزائن وغیرہ کیا تھا۔ چند لمحات کے لیے یوں محسوس ہوا جیسے وہ کسی بڑی مصیبت میں گر گیا ہو۔ اس نے پریشان نظر سے وکیل استغاثہ کی طرف دیکھا، لیکن میں اس موقع پر گواہ کو 1 سیکنڈ بھی نہیں دے سکتا تھا، لہٰذا قبل اس کے کہ وکیل استغاثہ اس کی مدد کو لپکتا، میں نے ہاتھ سے جارحانہ انداز میں کہا، حنیف صاحب، جائے وقوع پر آپ موجود تھے، آپ کے وکیل صاحب نہیں۔ ملزم کو فرار ہوتے آپ نے بڑے غور سے دیکھا تھا، آپ کے وکیل صاحب نے نہیں۔ یہ سوال میں نے آپ سے کیا ہے، آپ کے وکیل صاحب سے نہیں۔ جواب بھی آپ ہی کو دینا ہے، آپ کے وکیل صاحب کو نہیں، اس لیے آپ ان سے تو کسی تعاون کی امید نہ رکھیں، سیدھی طرح میرے سوال کا جواب دیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جی، وہ میری جانب متوجہ ہوتے ہوئے لکنت زدہ انداز میں بولا۔ میں نے کہا، تو پھر بتائیں، وقوع کے روز جائے واردات سے فرار ہوتے ہوئے ملزم نے کس قسم کی پینٹ شرٹ پہن رکھی تھی؟ جی، پتلون تو سیاہ تھی، لیکن شرٹ کا کلر مجھے اچھی طرح یاد نہیں، وہ صورتحال کو سنبھالتے ہوئے بولا۔ شاید شرٹ کا رنگ گرے تھا یا پھر آف وائٹ۔ میرے لیے بس اتنا ہی کافی تھا کہ میں استغاثہ کے گواہ کا جھوٹ پکڑنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ میں نے اگلے ہی لمحے اسے دھوبی سوڈے سے دھو ڈالا، لیکن بڑے پیار سے۔ حنیف صاحب، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے دوستانہ انداز میں کہا، آج کل موسم کیسا ہے؟ انداز کی اس اچانک تبدیلی پر اس نے چونک کر مجھے دیکھا، لیکن جواب دینا بھی تو ضروری تھا، لہٰذا الجھن زدہ لہجے میں بولا، موسم تو ٹھیک ہی ہے وکیل صاحب۔ 1.5-2 ماہ پہلے بھی کیا موسم ٹھیک ہی تھا؟ میں نے معنی خیز نظر سے اسے دیکھا، جب لبنہ اپنے فلیٹ کی گیلری میں سے نیچے گر کر موت کے منہ میں چلی گئی تھی۔ جناب، میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ موسم کے ٹھیک ہونے سے آپ کی مراد کیا ہے، وہ متذبذب انداز میں بولا۔ ذہن کی الجھن اس کی زبان تلک آ ہی گئی تھی۔ میں نے اس کی آسانی کے لیے کہہ دیا، میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا وقوع کی رات بھی ایسا ہی گرم موسم تھا جیسا کہ آج کل ہے؟ وہ ابھی کچھ سمجھ نہیں پایا تھا کہ میں آخر ہاتھ دھو کر موسم کے پیچھے کیوں پڑ گیا تھا، اور میں اسے یہ راز سمجھنے دینا بھی نہیں چاہتا تھا، لہٰذا اسے مزید الجھاتا چلا جا رہا تھا۔ اس نے میرے سوال کے جواب میں بتایا، نہیں جناب، آج کل تو اچھی خاصی گرمی ہو رہی ہے، اور فروری کے ابتدائی دنوں میں تو موسم بڑا خوشگوار تھا، بلکہ رات میں اچھی بلی خنکی ہو جاتی تھی۔ فروری کے ابتدائی دنوں میں، میں نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، یعنی آپ کا مطلب ہے جن دنوں یہ واقعہ پیش آیا تھا؟ استغاثہ کے ریکارڈ کے مطابق لبنہ 4 فروری کی رات کو لقمہ اجل بنی تھی۔ جی ہاں، اس نے جلدی سے اس بات میں گردن ہلائی۔ فروری کے ابتدائی ایام میں رات اچھی خاصی خنک ہو جاتی تھی، میں نے زیر لب دہرایا، پھر گواہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا، حنیف صاحب، اس کا تو یہ مطلب ہوا کہ ٹھنڈے موسم میں آپ کا کاروبار بھی بری طرح متاثر ہوتا ہوگا؟ نہیں جناب، ایسی کوئی بات نہیں، وہ عجیب سے لہجے میں بولا، میرا کاروبار پورا 1 سال چلتا ہے، موسم کے اثرات اس پر مرتب نہیں ہوتے، اور پھر کراچی میں موسم سرما بھلا آتا ہی کتنے دنوں کے لیے ہے، کبھی 10 دن تو کبھی 15 دن، زیادہ ہوا تو 1 مہینہ کھینچ لیا، پھر گرمی شروع۔
جب 19-20 کے فرق سے کوئی فرق نہیں پڑتا تو میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، تو پھر آپ نے کمائی کے لیے دوسرے دھندے کے بارے میں کیوں سوچا؟ دوسرا دھندا کمائی؟ وہ تعجب خیز نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے ایک لفظ پر زور دے کر جرحانہ لہجے میں کہا، استغاثہ کی جانب سے آپ کو کتنی رقم دی گئی ہے حقائق کو توڑ مروڑ کر پیش کرنے کے لیے؟ مجھے کسی نے کوئی رقم نہیں دی۔ وہ بھڑک اٹھا، آپ خواہ مخواہ مجھ پر الزام لگا رہے ہیں۔ آبجیکشن یور آنر، وکیل استغاثہ نے صدائے احتجاج بلند کی۔ ڈیفینس استغاثہ کے معزز گواہ کو ہراساں کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ وکیل استغاثہ کے اس اچانک اعتراض پر میں نے چونکنے کی اداکاری کی اور حیرت بھرے انداز میں اپنے دونوں ہاتھوں کو دیکھتے ہوئے خود کلامی کے سٹائل میں بڑبڑایا، میں استغاثہ کے گواہ کو کیسے ہراساں کر سکتا ہوں؟ میرے ہاتھ میں نہ تو کوئی خطرناک گن ہے اور نہ ہی کوئی زہریلا سانپ۔ جناب عالی، میرے فاضل دوست کی معصومیت پر تو قربان جانے کو جی چاہتا ہے۔ وکیل استغاثہ نے جج کی طرف دیکھتے ہوئے خفگی بھرے لہجے میں کہا، یہ اتنے بنے ہوئے ہیں کہ انہیں اپنے الفاظ کی تاثیر کی خبر ہی نہیں۔ مائی ڈیئر کونسلر، میں نے بدستور انجان بننے کی اداکاری جاری رکھی، اگر میں کسی حوالے سے واقعی بے خبر ہوں تو آپ براہ مہربانی مجھے باخبر کیجیے، میں آپ کا یہ احسان زندگی بھر یاد رکھوں گا پلیز۔ آپ جو یہ کہہ رہے ہیں، وہ جھنجھلاہٹ بڑے لہجے میں بولا، کہ استغاثہ نے حقائق کو توڑ مروڑ کر پیش کرنے کے لیے گواہ کو کوئی رقم دی ہے، اس سے آپ کا کیا مطلب ہے؟ اس قسم کے الزامات تو ہراساں اور پریشان کرنے کے لیے ہی لگائے جاتے ہیں۔ میں نے ترکی بات ترکی جواب دیا، کوئی بھی بات یا بیان اس وقت تک الزام کہلاتا ہے جب تک اس کے حوالے سے کوئی ٹھوس ثبوت موجود نہ ہو۔ میں نے جو کچھ کہا اسے ثابت بھی کر سکتا ہوں۔ کیا ثابت کر سکتے ہیں؟ وکیل استغاثہ سٹ پٹا کر بولا، اس الزام کا آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ گواہ نے کسی غلط بیانی کے لیے موٹی رقم وصول کی ہے؟ میرے فاضل دوست، میں نے اپنے لہجے کو بدستور سلگانے والا رکھا اور نہایت ہی ٹھہرے ہوئے انداز میں کہا، شاید آپ نے میرے سوال کو غور سے سنا ہی نہیں، جب ہی آپ کے ذہن میں اس نوعیت کے پرگندہ خیالات جنم لے رہے ہیں۔ وہ میری اس کاری ضرب پر جی ہی جی میں تڑپ اٹھا۔ وہ فنکار سے مشابہ لہجے میں بولا، کیا غور نہیں کیا ہے میں نے؟ آپ اپنے سوال کو دہرائیں ذرا۔ میں نے استغاثہ کے گواہ سے یہ پوچھا تھا کہ حقائق کو توڑ مروڑ کر پیش کرنے کے ضمن میں اس نے استغاثہ کی جانب سے کتنی رقم وصول کی ہے۔ میں نے گھمبیر لہجے میں اپنا موقف واضح کرتے ہوئے کہا، اگر مجھے یہ معلوم ہوتا کہ اس نے کتنی رقم وصول کی ہے تو پھر میں اس وصولی کے لیے کوئی ثبوت بھی اپنے پاس سنبھال کر رکھتا۔ ایسی صورت میں سوال کی کوئی تک نہیں بنتی تھی کہ میں استغاثہ کے گواہ سے پوچھتا۔ ہاں البتہ، میں نے لمحاتی توقف کر کے گہری سانس لی، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا، البتہ اس امر کا میرے پاس ٹھوس ثبوت ہے کہ استغاثہ کے گواہ نے بڑی بے دردی سے حقائق کی شکل کو بگاڑنے کی کوشش کی ہے، جو سراسر دروغ گوئی کے زمرے میں آتا ہے۔ جب ہی مجھے یہ شک گزرا تھا کہ اس کارنامے کے عوض معزز گواہ نے کوئی تگڑی رقم وصول کی ہوگی۔ جج کافی دیر سے ہماری بحث و جرا کو بڑی دلچسپی خاموشی سے دیکھ اور سن رہا تھا، اور گاہے بگاہے ضروری نوٹس بھی لیتا جا رہا تھا۔ میرے انکشاف نے اسے ہمارے بیچ چھلانگ لگانے پر مجبور کر دیا۔ وہ مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا، بیگ صاحب، معزز عدالت اس بات کی وضاحت چاہتی ہے کہ آپ کی نظر میں استغاثہ کے گواہ نے کس نوعیت کی دروغ گوئی کی ہے؟ نہایت ہی سنگین دروغ گوئی جناب، میں نے آنکھیں پھیلاتے ہوئے کہا۔ وضاحت کریں، جج نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ یور آنر، میں نے مستحکم انداز میں بولنا شروع کیا۔ نمبر 1، جس وقت ملزم کی بیوی لبنہ اس خوفناک حادثے کا شکار ہوئی، رات کے کم و بیش 10 بجے تھے۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ بھی اس امر کی تصدیق کرتی ہے کہ لبنہ کی موت 4 فروری کی رات 10 اور 11 بجے کے درمیان واقع ہوئی تھی۔ گواہ نے بڑے دعوے سے بتایا ہے کہ انہی لمحات میں اس نے ملزم کو جائے وقوع سے فرار ہوتے دیکھا تھا، جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ 10 بجے تو ملزم ایک معروف سینما کے ایئر کنڈیشنڈ ماحول میں بیٹھا فلم دیکھ رہا تھا۔ میں نے لمحاتی توقف کر کے طنزیہ انداز میں وکیل استغاثہ کی طرف دیکھا، پھر جج کی جانب متوجہ ہوتے ہوئے اپنا بیان جاری رکھا۔ میری معلومات کے مطابق میرا موکل وقوع کی رات 9 بجے اپنے گھر سے نکلا تھا اور پھر رات 12:30 بجے اس کی واپسی ہوئی۔ اس نے یہ تمام وقت ایک پکچر ہاؤس میں گزارا تھا۔ پھر جیسے ہی رات کو اس نے اپنے گھر میں قدم رکھا، اس کے استقبال کے لیے وہاں موجود پولیس نے اسے اپنی بیوی کے قتل کے الزام میں فوراً گرفتار کر لیا۔ یہاں پر یہ نقطہ نکل کر سامنے آتا ہے کہ جب 10 بجے ملزم جائے وقوع پر یا اس کے آس پاس کہیں موجود ہی نہیں تھا، تو پھر استغاثہ کے معزز گواہ نے اسے اپنی گاڑی میں بیٹھ کر فرار ہوتے کیسے دیکھ لیا؟ میں نے ذرا دیر کو رک کر حاضرین عدالت پر ایک جائزہ نگاہ ڈالی، پھر دلائل کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ نمبر 2، استغاثہ کے گواہ نے ابھی معزز عدالت کے روبرو میرے اجراء کے جواب میں بڑے وثوق سے بتایا ہے کہ جب اس نے ملزم کو جائے وقوع سے فرار ہوتے دیکھا تو وہ سیاہ پتلون اور گرے یا آف وائٹ شرٹ پہنے ہوئے تھا،
لیکن ایک مرتبہ پھر حقیقت اس کے برعکس ہے۔ یعنی وقوع کے روز جب ملزم اپنے گھر سے روانہ ہوا تو اس نے کریم کلر کی پینٹ کے ساتھ چیک دار شرٹ پہن رکھی تھی اور اس چیک میں سیاہ اور نارنجی دھاریاں نمایاں تھیں۔ جب میرے موکل کو گرفتار کیا گیا اس وقت بھی وہ اسی لباس میں ملبوس تھا۔ اس بات کی تصدیق تو انکوائری آفیسر صاحب بھی کر سکتے ہیں۔ جج نے سوالیہ نظر سے آئیو کی طرف دیکھا اور پوچھا، جی آپ کیا کہتے ہیں؟ وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، گرفتاری کے وقت ملزم کے بدن پر وہی لباس تھا جس کا ابھی وکیل صاحب نے ذکر کیا، لیکن جب وہ جائے وقوع سے فرار ہوا تھا تو ہو سکتا ہے وہ ویسا ہی لباس پہنے ہوئے ہو جیسا گواہ نے بیان دیا ہے۔ لباس تبدیل کرنا کوئی ایسا مشکل کام تو نہیں کہ اسے ایشو بنایا جائے۔ میں نے چپتے ہوئے لہجے میں استفسار کیا، میرے پیارے دوست آپ اپنی ایک انگلی کو حرکت دے سکتے ہیں؟ نہیں، وہ جلدی سے بولا، یہ لیں۔ اس نے باقاعدہ اپنی انگشت شہادت کو ہلا کر دکھایا۔ میں نے پوچھا، کیا اس طرح انگلی کو ہلانا مشکل کام ہے؟ نہیں، وہ الجھن زدہ نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ یہ اس لیے مشکل نہیں ہے کہ آپ اسے ہلانا چاہتے ہیں، آپ اپنی مرضی سے اسے ہلا رہے ہیں۔ میں نے کہا، اسی طرح آپ کی یہ بات بالکل درست ہے کہ لباس تبدیل کرنا کوئی ایسا مشکل کام نہیں، اسے ایشو نہ بنایا جائے، لیکن شرط وہی ہے کہ اگر ملزم لباس تبدیل کرنا چاہتا تو حقیقت یہ ہے کہ اسے اس چیز کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ بیگ صاحب، جج مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا، کیا آپ اس بات کو ثابت کر سکتے ہیں کہ وقوع کے روز ملزم اسی لباس میں گھر سے روانہ ہوا تھا جس لباس میں اس کی گرفتاری عمل میں آئی ہے؟ جی ہاں، میں نے اس بات میں گردن ہلائی۔ اپارٹمنٹس بلڈنگ کا چوکیدار منظور حسین اس بات کا گواہ ہے کہ وقوع کے روز ملزم کریم کلر کی پینٹ اور چیک دار شرٹ میں بلڈنگ سے روانہ ہوا تھا۔ اس کے ساتھ ہی وہ اس بات کی تصدیق کرے گا کہ ملزم مذکورہ روز بلڈنگ کے احاطے ہی میں سے اپنی گاڑی پر سوار ہو گیا تھا، جبکہ استغاثہ کے معزز گواہ کا بیان ہے کہ اس نے اپنی دکان پر کھڑے کھڑے ملزم کو گاڑی میں بیٹھ کر فرار ہوتے دیکھا تھا۔ اس نوعیت کے کھلم کھلا جھوٹ پر تو یہی سوچا جا سکتا ہے کہ استغاثہ کا گواہ کسی خاص فیور میں غلط بیانی سے کام لے رہا ہے۔ جج نے گمبھیر انداز میں کہا، پھر مجھ سے پوچھا کہ آپ آئندہ پیشی پر چوکیدار منظور حسین کو گواہی کے لیے کورٹ میں لا سکتے ہیں؟ جی ہاں، میں نے اس بات میں گردن ہلائی۔ جج نے دیوار گر کلاک کی طرف دیکھا۔ عدالت کا مقررہ وقت ختم ہونے میں چند منٹ ہی باقی تھے۔ جج نے مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے پوچھا، بیگ صاحب آپ استغاثہ کے گواہ سے کچھ اور پوچھنا چاہیں یا آپ کی جرح مکمل ہو گئی؟ اٹس اوور یور آنر، اٹس اوور یور آنر، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، مجھے اور کچھ نہیں پوچھنا۔ جج نے 10 روز بعد کی تاریخ دے کر عدالت برخاست کر دی۔ آئندہ پیشی سے قبل میں نے 1-2 چکر لگا کر جائے وقوع کا اچھی طرح جائزہ لے لیا۔ خاص طور پر میں نے 4th فلور کے فلیٹ کی اس گیلری کا تنقیدی مشاہدہ کیا تھا جہاں سے گرنے کے بعد میرے موکل کی بیوی موت کے منہ میں چلی گئی تھی۔ استغاثہ کے بیان کے مطابق لبنہ کی موت کا ذمہ دار اس کا شوہر حسن کمال نظامی تھا۔ عرفان کے مطابق اس کے باپ نظامی کا اس حادثے سے کوئی تعلق نہیں تھا اور میرے مطابق میرا موکل حسن نظامی بے گناہ تھا۔ الفاظ دیگر، میں بھی عرفان کے خیالات کا حامی تھا، جیسا کہ مجھے 101% یقین تھا کہ میرا خیال درست ہے۔ اس صورت میں لبنہ کی موت کو 3 میں سے کسی ایک خانے میں فٹ کیا جا سکتا تھا۔ نمبر 1، یہ ایک اتفاقیہ حادثہ تھا، وہ کسی بھی سبب گیلری میں سے نیچے گری تھی جیسا کہ اس کا بیٹا عرفان سوچ رہا تھا۔ نمبر 2، یہ اتفاقیہ حادثہ نہ ہو بلکہ لبنہ نے دیدہ دانستہ گیلری میں سے کود کر اپنی جان لے لی ہو، مطلب یہ کہ خودکشی کا کیس بھی ہو سکتا تھا۔ نمبر 3، لبنہ کو کسی سوچی سمجھی سازش کے تحت باقاعدہ قتل کیا گیا تھا۔ اگر پوائنٹ نمبر 3 پر غور کریں تو پھر ذہن کسی ایسے شخص کی تلاش پر مامور نظر آتا ہے جس نے لبنہ کو گیلری سے دھکا دے کر نیچے گرایا تھا۔ یہی شخص اس کا قاتل تھا۔ اگر وہ شخص میرا موکل نہیں تھا تو پھر کون تھا؟ یہ ایک ایسا سوال تھا جس کا جواب ڈھونڈ کر لانا میرے فرائض کا حصہ نہیں تھا۔ مجھے تو صرف اپنے موکل کو بے گناہ ثابت کرتے ہوئے باعزت رہائی دلانا تھی اور میں اس مقصد کے لیے کوشاں تھا۔ نہ صرف کوشاں تھا بلکہ جج کے سامنے ایسے ثبوت و شواہد بھی لا رہا تھا جس سے میرے موکل کی بے گناہی ثابت ہوتی تھی۔ میں اپنی اب تک کی کارکردگی سے قطعی مطمئن تھا۔ عدالتی کارروائی کا آغاز ہوا۔ اس روز ہمارے کیس کا پہلا نمبر تھا، لہٰذا میرے پاس وقت کی کوئی کمی نہ تھی۔ حسب پروگرام میں نے سب سے پہلے چوکیدار منظور حسین کو گواہی کے لیے پیش کر دیا۔ منظور کی عمر 55 کے آس پاس رہی ہوگی۔ وہ گورا چٹا اور پستہ آمد شخص تھا۔ اس نے داڑھی بھی رکھی ہوئی تھی۔ منظور حسین نے سچ بولنے کا حلف اٹھایا، پھر اپنا مختصر سا بیان ریکارڈ کروا دیا۔ اس کے بعد میں جرح کے لیے وٹنس باکس کے قریب چلا گیا۔ یہ منظور حسین سے میری پہلی ملاقات نہیں تھی۔ میں نے چونکہ صفائی کے گواہ کی حیثیت سے اس پر نظر رکھی ہوئی تھی، لہٰذا عدالت میں اس کا نام پیش کرنے سے پہلے میں اسے 2-3 بار مل چکا تھا۔ نہ صرف مل چکا تھا بلکہ اسے ضروری ہدایت بھی دی تھی تاکہ ان ہدایت کی روشنی میں عدالت اس کیس کے اصلی رنگ و روپ کا جائزہ لے سکے۔ منظور حسین، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے جرح کا آغاز کیا،
آپ کو اس اپارٹمنٹ بلڈنگ میں چوکیداری کرتے ہوئے کتنا عرصہ ہوا ہے؟ لگ بھگ 5 سال، گواہ نے جواب دیا۔ اور مقتولہ؟ وہ میرے مختصر اور نامکمل سوال کی تہ میں اترتے ہوئے بولا، یہ لوگ تو مجھ سے بھی پہلے اس بلڈنگ میں رہ رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے تم ان لوگوں کو اچھی طرح جانتے ہو؟ جی ہاں جانتا ہوں، اس نے جواب دیا۔ میں نے پوچھا، منظور حسین، تم چونکہ اس بلڈنگ کے چوکیدار ہو اس لیے وہاں رہائش پذیر افراد کی گاڑیاں تمہاری نظر سے پوشیدہ نہیں رہ سکتی، میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ نہیں جناب، آپ کا اندازہ بالکل درست ہے، وہ ہاتھ سے توانا لہجے میں بولا۔ مجھے ایک آدمی کے بارے میں پتا ہے کہ کس کے پاس کون سی گاڑی ہے، کیونکہ وہ لمحے بھر کے لیے سانس لینے کو رکا، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولا، کیونکہ میں پارکنگ کے وقت ان لوگوں کی مدد کرتا ہوں اور ان میں سے اکثر اپنی گاڑیوں کی صفائی دھلائی بھی مجھ سے ہی کراتے ہیں، اس لیے بھی میں گاڑیوں کے بارے میں زیادہ جانتا ہوں۔ ایک چوکیدار کی حیثیت سے مجھے یہ جاننا بھی چاہیے۔ تمہیں بلڈنگ کے ایک رہائشی کے بارے میں پتا ہے کہ کس کے پاس کون سی گاڑی ہے؟ میں نے خود کلامی کے انداز میں کہا۔ پھر گواہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا، منظور حسین، ملزم کے پاس کون سی گاڑی ہے؟ ٹویوٹا کرولا، سلور کلر، اس نے بڑے اعتماد سے جواب دیا۔ کیا ملزم اپنی ٹویوٹا کرولا کو بلڈنگ کے اندر پارک کیا کرتا تھا؟ جی ہاں، اس نے اس بات میں گردن ہلائی۔ بلڈنگ کی پارکنگ میں اتنی گنجائش ہے کہ تمام گاڑیاں کھڑی کرنے کے بعد بھی وہاں مزید 10 گاڑیوں کی جگہ باقی رہتی ہے۔ کیا وقوع کے روز بھی ملزم نے بلڈنگ کی پارکنگ ہی میں گاڑی کھڑی کی تھی؟ میں نے جرا کے سلسلے کو اصل مدعے کی طرف لاتے ہوئے صفائی کے گواہ سے سوال کیا۔ جی ہاں، اس نے سر کو اس باتی جنبش دی، پھر وضاحت کرتے ہوئے بتانے لگا، مجھے اچھی طرح یاد ہے وقوع کے روز ملزم حسب معمول شام 7 بجے گھر آ گیا تھا۔ اس نے پارکنگ میں ایک مخصوص جگہ پر اپنی گاڑی کو کھڑا کیا اور اپنے فلیٹ کی جانب بڑھ گیا، جو اسی بلڈنگ کے 4تھے فلور پر واقع ہے۔ میں نے ملزم کی گاڑی پر کپڑا چڑھایا اور اپنی کرسی پر آ بیٹھا۔ ملزم دوبارہ نیچے کب اترا تھا؟ اس وقت رات کے 9 بجے تھے، گواہ نے جواب دیا۔ کیا ملزم روزانہ رات کو 9 بجے دوبارہ نیچے اترا کرتا تھا؟ نہیں جناب، یہ کوئی فارمولہ نہیں ہے، وہ سادہ سے لہجے میں بولا۔ وہ ناشتہ وغیرہ لینے کے لیے نیچے اترا کرتا تھا، لیکن اس کام کا کوئی مخصوص وقت نہیں تھا اور یہ بھی ضروری نہیں تھا کہ روزانہ نیچے اترے۔ اکثر وہ آفس سے واپسی پر یہ کام کرتا آتا تھا، البتہ اگر اسے کسی تقریب میں جانا ہوتا تو وہ بن ٹھن کر نیچے اترتا تھا اور اپنی گاڑی میں بیٹھ کر روانہ ہو جاتا۔ کیا وقوع کے روز بھی وہ کسی تقریب میں شرکت کے لیے ہی گھر سے نکلا تھا؟ یہ تو مجھے پتا نہیں ہے جناب، وہ عام سے لہجے میں بولا، لیکن اس بات پر مجھے حیرت ہوئی تھی کہ اتنی جلدی تیار ہو کر وہ گاڑی لے کر کہاں جا رہا تھا۔ پہلے میرے جی میں آئی کہ اسے پوچھوں، پھر میں نے اپنا ارادہ ترک کر دیا اور گاڑی کا کپڑا اتارنے کے بعد گیٹ کھولنے چلا گیا۔ تم نے ملزم کی گاڑی کے لیے گیٹ کھولا اور وہ اپنی گاڑی میں سوار ہو کر بلڈنگ سے روانہ ہو گیا، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ ایسا ہی ہوا تھا نا منظور حسین؟ جی ہاں، بالکل ایسا ہی ہوا تھا، وہ پورے یقین سے بولا۔ آخری سوال، میں نے گواہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ منظور حسین، اچھی طرح یاد کر کے بتاؤ، وقوع کے روز جب ملزم رات 9 بجے اپنی سلور کلر ٹویوٹا کرولا میں بیٹھ کر بلڈنگ سے روانہ ہو رہا تھا تو اس نے کس رنگ کا لباس پہن رکھا تھا؟ اس میں یاد کرنے یا سوچنے والی کون سی بات ہے وکیل صاحب؟ وہ عجیب سے لہجے میں بولا۔ اس وقت ملزم نے کریم کلر کی پینٹ اور چیک دار شرٹ پہن رکھی تھی، اس چیک میں کالی اور نارنجی دھاریاں بنی ہوئی تھیں۔ میں نے روئے سخن جج کی جانب موڑا اور حتمی لہجے میں کہا، دیٹس آل یور آنر۔ میں نے منظور حسین کو صفائی کے گواہ کی حیثیت سے عدالت میں پیش کر کے اپنے موکر کی بے گناہی کو ثابت کرنے کی بھرپور کوشش کی تھی، اور میں اس کوشش میں بڑی حد تک کامیاب بھی رہا تھا۔ اس گواہی نے واضح کر دیا تھا کہ استغاثہ کے گواہ حنیف احمد نے کئی مقامات پر دروغگوئی سے کام لیا تھا، جو میرے موکل کو اس کیس میں پھانسنے کی کھلی سازش تھی۔ جج نے اپنے سامنے میز پر پھیلے ہوئے کاغذات پر چند نوٹس لیے، پھر وکیل استغاثہ کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، وکیل صاحب، آپ گواہ سے کوئی سوال کرنا چاہیں گے؟ اگرچہ وکیل استغاثہ کے غبارے کی ہوا خاصی حد تک نکل چکی تھی، تاہم وہ ہمت کر کے آگے بڑھا اور بڑے جرحانہ انداز میں صفائی کے گواہ سے سوالات کرنے لگا۔ منظور حسین، تم نے ڈیفنس کونسلر کے ایک سوال کے جواب میں بتایا ہے کہ وقوع کے روز ملزم ٹھیک 9 بجے رات اپنی گاڑی میں بیٹھ کر بلڈنگ سے روانہ ہوا تھا، یہی کہا ہے نا تم نے؟ جی ہاں، میں نے یہی بیان دیا ہے۔ تم یہ بات اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتے ہو؟ جی کیا مطلب؟ گواہ نے الجھن زدہ نظر سے وکیل استغاثہ کی طرف دیکھا اور کہا، میں آپ کے سوال کو سمجھ نہیں سکا ہوں۔ میں نے پوچھا ہے، وکیل استغاثہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، ملزم کی روانگی کے وقت کے بارے میں تم اتنے پروسوخ کیوں ہو؟ وہ 9 کی بجائے 9:30 یا پھر 10 کا وقت بھی تو ہو سکتا ہے، تمہارا اندازہ غلط بھی تو ہو سکتا ہے، انسان سے غلطی ہو سکتی ہے۔ میں آپ کی اس بات سے پوری طرح متفق ہوں کہ انسان خطا کا پتلا ہے، اس سے غلطی ہو سکتی ہے، گواہ نے نہایت ہی ٹھہرے ہوئے لہجے میں جواب دیا، لیکن وقوع کے روز ملزم کی روانگی کے وقت کے حوالے سے میرا اندازہ غلط نہیں ہو سکتا، کیونکہ میں نے اندازہ قائم نہیں کیا، بلکہ یہ ایک ٹھوس حقیقت
ہے کہ اس وقت رات کے 9 ہی بجے تھے۔ کیا تم نے گھڑی میں وقت دیکھا تھا؟ وکیل استغاثہ نے تیز آواز میں پوچھا۔ میں نے عرض کیا ہے نا، یہ ایک ٹھوس حقیقت ہے، گواہ نے اصراری لہجے میں کہا۔ اگر اس روز ملزم 9:30 یا 10 بجے بلڈنگ سے روانہ ہوتا تو ہماری ملاقات ممکن نہیں تھی۔ ملاقات ممکن نہیں تھی؟ وکیل استغاثہ نے منہ بگاڑ کر کہا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ مطلب یہ ہے جناب کہ منظور حسین بڑے ڈرامائی انداز میں وضاحت کرتے ہوئے بولا، اگر ملزم 9:15، 9:30، 9:45، 10 یا اس کے بعد بلڈنگ سے روانہ ہوتا تو اس کی ملاقات مجھ سے نہیں بلکہ اللہ دیتا سے ہوتی۔ اللہ دیتا؟ وکیل استغاثہ نے چونک کر گواہ کی طرف دیکھا۔ یہ کون ہے؟ گواہ بدستور ڈرامائی انداز اختیار کیے رہا۔ اللہ دیتا اس اپارٹمنٹ بلڈنگ میں چوکیداری کرتا ہے جہاں چوتھے فلور کے ایک فلیٹ میں ملزم رہائش پذیر ہے۔ اسی فلیٹ کی بیرونی گیلری میں سے ملزم کی بیوی نیچے گر کر موت کے منہ میں چلی گئی تھی۔ لیکن وکیل استغاثہ کی الجھن دیدنی تھی۔ اس بلڈنگ کے چوکیدار تو تم ہو۔ میں دن کا چوکیدار ہوں، منظور حسین نے ٹھوس لہجے میں بتایا، اور اللہ دیتا رات میں چوکیداری کرتا ہے۔ میری ڈیوٹی صبح 9 سے رات 9 بجے تک ہوتی ہے اور اللہ دیتا رات 9 بجے سے صبح 9 بجے تک ڈیوٹی دیتا ہے۔ میں نے وقوع کے روز جب ملزم کے روانہ ہونے پر گیٹ بند کیا تو ٹھیک 5 منٹ کے بعد اللہ دیتا وہاں پہنچ گیا تھا۔ میں جب اپنی ڈیوٹی ختم کر کے بلڈنگ سے نکلا تو اس وقت رات کے 9:15 بجے تھے۔ وکیل استغاثہ کی لاجوابیت دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ بے بسی اور احساس ناکامی پورے تمطراق کے ساتھ اس کے چہرے پر سجے ہوئے تھے۔ میں وکیل مخالف کی اس کیفیت سے لطف اندوز ہو ہی رہا تھا کہ اس نے پسپائی اختیار کرتے ہوئے یہ اعلان کر دیا، جناب عالی مجھے گواہ سے اور کچھ نہیں پوچھنا۔ اس کے بعد استغاثہ کی جانب سے 2 گواہوں کو یک بعد دیگر عدالت میں پیش کیا گیا، لیکن ان دونوں کے بیانات اور بعد ازاں ان پر ہونے والی اجراء کے نتیجے میں کوئی اہم بات نکل کر سامنے نہیں آئی۔ عدالت کا مقررہ وقت ختم ہونے میں لگ بھگ 1 گھنٹہ باقی رہ گیا تو میں نے جج سے درخواست کی، جناب عالی اگر معزز عدالت کی اجازت ہو تو میں اپنے موکل سے چند اہم سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ کیا ان سوالات کا تعلق زیر سماعت کیس سے ہے؟ جج نے سنجیدہ لہجے میں مجھ سے پوچھا۔ ڈیفینیٹلی یور آنر۔ جج نے دیوار گیر کلاک کی طرف دیکھا اور مجھ سے پوچھا۔ بیگ صاحب، آپ کو اپنے موکل سے جو کچھ بھی پوچھنا ہے عدالت کا وقت ختم ہونے سے پہلے پوچھ لیں۔ تھینک یو یور آنر، میں نے نہایت ہی فرمانبرداری سے کہا، پھر اس کیس کے ملزم اور اپنے موکل حسن کمال نظامی کی طرف متوجہ ہو گیا۔ جب آپ وقوع کے روز اپنے گھر سے نکلے تو اس وقت گھر میں اور کون کون موجود تھا؟ میری بیوی لبنہ موجود تھی، اس نے جواب دیا، اور اس کا بھائی بھی تھا جو تھوڑی دیر پہلے ہی وہاں پہنچا تھا۔ لبنہ کا بھائی؟ میں نے تصدیق طلب نظر سے ملزم کی طرف دیکھا۔ یعنی امین الدین، اس کیس کا مدعی؟ جی ہاں، میں اسی کا ذکر کر رہا ہوں، وہ ناگواری سے بولا۔ آپ نے اکلوتے صالح صاحب کا نام لیتے ہوئے آپ کے چہرے پر ناپسندیدگی کے تاثرات ابھرے ہیں، میں نے کریدنے والے انداز میں کہا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ امین الدین کی آپ نے گھر میں آمد و رفت آپ کو اچھی نہیں لگتی تھی۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ نہیں جناب، آپ کا تجزیہ بالکل درست ہے، وہ تصدیقی انداز میں بولا۔ گھر میں آمد و رفت تو بہت بڑی بات ہے، مجھے تو اس شخص کی شکل سے نفرت ہے۔ بات کے اختتام پر اس کا لہجہ خاصا تلخ ہو گیا تھا۔ میں نے جرا کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے پوچھا، اس کا تو یہ مطلب ہوا کہ امین الدین بھی آپ کو پسند نہیں کرتا ہوگا؟ جی یہی حقیقت ہے، ملزم نے اس بات میں گردن ہلائی۔ وہ مجھے اپنا دشمن سمجھتا ہے اور دشمنی نکالنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا۔ یہ تازہ ترین مثال آپ کے سامنے ہے۔ لبنہ ایک اتفاقی حادثے کا شکار ہو کر موت کے منہ میں چلی گئی اور اس شخص نے گہری سازش کے تحت مجھے اس کیس میں پھنسا دیا ہے۔ اس کی دشمنی اور بدخواہی کا اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہوگا؟ واضح رہے کہ اس وقت عرفان کی طرح نظامی بھی یہی سمجھتا تھا کہ لبنہ کسی حادثے کا شکار ہوئی تھی، کوئی اتفاقی حادثہ۔ میں نے تنزیہ انداز میں باری باری وکیل استغاثہ اور انکوائری آفیسر کی جانب دیکھا، پھر دوبارہ اپنے موکل کی طرف متوجہ ہو گیا اور اس کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے سوال کیا، کیا امین الدین اس سے پہلے بھی تمہیں تنگ کرنے کی کوشش کرتا رہا ہے؟ تنگ بہت چھوٹا لفظ ہے جناب، وہ آنکھیں پھیلاتے ہوئے بولا۔ اس نے تو میرا گھر اجاڑنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ مثلاً؟ میں نے تمام تر حقائق سے آشنا ہونے کے باوجود بھی عدالتی وضاحت کے لیے پوچھنا ضروری جانا۔ اس نے کس طرح آپ کا گھر اجاڑنے کی کوشش کی تھی؟ امین الدین عمر میں لبنہ سے چند سال بڑا ہے، اس لیے وہ اسے بھائی جان کہا کرتی تھی، وہ ٹھہرے ہوئے انداز میں وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ لبنہ امین الدین پر اندھا اعتماد کرتی تھی، یوں محسوس ہوتا تھا کہ امین الدین کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ پتھر کی لکیر ہوں، اور لبنہ کی اسی عادت اور سٹائل سے میرا خون کھول اٹھتا تھا۔ وہ مجھے زج کرنے اور اذیت پہنچانے کے لیے لبنہ کے توسط سے مختلف نوعیت کی کمینی حرکتیں کرتا رہتا تھا۔ ان میں سب سے خطرناک اور گری ہوئی حرکت یہی تھی کہ میرا گھر اجڑ جائے۔ اس مکار انسان نے
بڑی چال بازی سے میری بیوی کے کان بھرنا شروع کر دیے تھے۔ آبجیکشن یور آنر، وکیل استغاثہ نے صدائے احتجاج بلند کی۔ اس عدالت میں لبنہ مرڈر کیس کی سماعت ہو رہی ہے۔ امین الدین کی گھریلو سازشوں کا اس کے ساتھ کیا تعلق؟ میرے فاضل دوست غیر متعلق معاملات کو زیر بحث لا کر عدالت کا قیمتی وقت برباد کر رہے ہیں۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے جناب عالی۔ میں نے اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کی حکمت عملی اپنائی اور کہا، میں ملزم سے سوال جواب کرنے سے پہلے معزز عدالت کو اس بات کا یقین دلا چکا ہوں کہ میں زیر سماعت کیس سے ہٹ کر ایک سوال بھی نہیں کروں گا۔ اگر میرے فاضل دوست، میں نے ڈرامائی انداز میں توقف کر کے وکیل استغاثہ کی جانب دیکھا، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا، چند منٹ کے لیے صبر کے دامن کو مضبوطی سے تھامے بیٹھے رہیں تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ ہو جائے گا۔ جج نے سنجیدہ لہجے میں مجھ سے کہا، امبیک صاحب پلیز پروسیڈ۔ میں نے روئے سہن اپنے موکل کی طرف موڑا اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، تم اس قصے کو مکمل کرو جس کے مطابق امین الدین نے تمہارا گھر برباد کرنے کی کوشش کی تھی۔ سب سے پہلے تو اس شخص نے میری بیوی کو یہ پٹی پڑھانا شروع کی کہ میں نے بعض پیشہ ور عورتوں سے ناجائز تعلقات قائم کر رکھے ہیں۔ ملزم نے بڑی رسان سے بتانا شروع کیا، جس کے نتیجے میں آئے روز ہم میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہونے لگا۔ آپ بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ اس نوعیت کی صورتحال میں کوئی گھر کس طرح جہنم کا نمونہ پیش کرنے لگتا ہے۔ وہ لمحے بھر کے لیے رکا، ایک گہری سانس خارج کی، پھر اپنے بیان کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، میرے اور لبنہ کے بیچ لڑائی جھگڑا تو ہو رہا تھا، لیکن شاید امین الدین اس سے بھی کچھ بڑھ کر چاہتا تھا۔ اس کی خواہش کی خاطر خواہ تکمیل نہ ہوئی تو اس نے ایک اور خطرناک چال چلی۔ اس نے لبنہ کو بتایا کہ میں ان قریب ایک مالدار بیوہ سمیرہ سے شادی کرنے والا ہوں۔ اس اطلاع نے لبنہ کو آگ بگولا کر دیا۔ پھر میں نے بڑی مشکل سے اس معاملے کو ہینڈل کیا تھا۔ مجھے لبنہ کی خواہش کے مطابق ایک قانونی دستاویز تیار کروانا پڑی تھی جس پر 2 گواہوں کے علاوہ ہم دونوں میاں بیوی کے دستخط بھی موجود تھے، اور یہ دستاویز ایک وکیل کے ذریعے باقاعدہ پکے کاغذات پر تیار کی گئی تھی جو ہم میاں بیوی کے درمیان ہونے والا ایک قانونی معاہدہ تھا۔ یہ کہیں وہی دستاویز تو نہیں جس کے بارے میں مجھے آپ کے بیٹے عرفان نے بتایا تھا؟ میں نے سوال کیا۔ اس کی روح سے آپ کسی بھی قیمت پر اپنی بیوی کی جان لینے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے، ورنہ ایک بہت بڑا مالی خسارہ اٹھانا پڑتا۔ میں اسی دستاویز کی بات کر رہا ہوں، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ دستاویز مذکورہ ایک ایسا ٹھوس ثبوت تھا جو میرے موکل کو بے گناہ ثابت کرتا تھا، لہٰذا معزز عدالت کے سامنے میں نے اس کا تفصیلی ذکر ضروری جانا اور ملزم کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، اس دستاویز کے مضمون کو بیان کیا جائے۔ امین الدین کی لگائی ہوئی آگ پوری طرح بھڑک رہی تھی۔ ہم میاں بیوی کے درمیان اٹھتے بیٹھتے جھگڑے ہونے لگے۔ ملزم نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں بتانا شروع کیا، پھر جب مالدار بیوہ سمیرہ کا ایشو اٹھا تو لبنہ ایک دم ہتھے سے اکھڑ گئی۔ میں نے لاکھ صفائی پیش کی کہ اس بات میں کوئی حقیقت نہیں۔ امین الدین خواہ فساد پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ لبنہ چونکہ امین الدین کی بات پر بہت بھروسہ کرتی تھی، لہٰذا اسے میری صفائی کا یقین نہ آیا اور اس نے مجھ پر ایک کڑی شرط عائد کر دی۔ کیسی شرط؟ وہ لمحے بھر کو متوقف ہوا تو میں نے اسے پوچھا، یہ شرط کہ میں فلیٹ اس کے نام کر دوں۔ اس نے جواب دیا، اور اس کے ساتھ ایک خاص نوعیت کا لیگل ایگریمنٹ بھی تیار کرواؤں۔ اس ایگریمنٹ کی روح سے اگر لبنہ کی موت غیر طبعی انداز میں واقع ہو تو میں عدالتی سطح پر خود کو بے گناہ ثابت کیے بغیر اس کی پراپرٹی میں سے ایک کوڑی بھی لینے کا حقدار نہیں ہوں گا۔ اسی طرح اگر میں دوسری شادی کروں تو بھی لبنہ اور اس کی کسی شے پر میرا کوئی حق نہیں ہوگا۔ صرف اپنی بیوی کی طبعی موت کی صورت ہی میں مجھے اس کے ترکے کے حصول کا حق ہوگا۔ بصورت دیگر مذکورہ فلیٹ ایک فلاحی ادارے کی کسٹڈی میں چلا جائے گا۔ دستاویز کے اندر مذکورہ فلاحی ادارے کا باقاعدہ ذکر بھی کیا گیا تھا۔ میں نے اپنے گھر کے امن اور سکون کو بچانے کے لیے لبنہ کی وہ ضد پوری کر دی تھی۔ حالانکہ جو بھی میرے فیصلے اور اس دستاویز کے بارے میں سنے گا اس کا تبصرہ یہی ہوگا کہ میں دنیا کا احمق ترین انسان ہوں۔ اب آپ ہی بتائیں وکیل صاحب۔ لمحے بھر کے لیے متوقف ہوا، ایک افسردہ سی سانس خارج کی، پھر بات مکمل کرتے ہوئے بولا، ایمانداری سے بتائیں وکیل صاحب، ان حالات و حقائق میں مجھے کیا کسی پاگل کتے نے کاٹا تھا کہ میں لبنہ کو دھکا دے کر گیلری سے نیچے پھینک دیتا اور خود ہر حوالے سے خسارے میں رہتا؟ بیوی جان سے جاتی، فلیٹ ہاتھ سے جاتا اور میں فٹ پاتھ پر آ جاتا۔ آپ کو قطعاً کسی پاگل کتے نے نہیں کاٹا اور نہ ہی آپ اپنی بیوی کی موت میں کسی حوالے سے ملوث ہیں۔ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، آخری حدود کو چھوتا نظر آتا ہے۔ آپ کا وہ فیصلہ شرافت کی آخری حدود کو چھوتا نظر آتا ہے۔ بہرحال یہ بتائیں، آپ نے اپنی بیوی کی فرمائش پر جو دستاویز تیار کرائی تھی اس کا علم آپ دونوں کے علاوہ اور کس کس کو تھا؟ کسی کو نہیں، سوائے ان وکیل صاحب کے جنہوں نے وہ لیگل ایگریمنٹ تیار کیا تھا۔ ملزم نے بڑے اعتماد سے جواب دیا، آپ کا وہ فیصلہ شرافت کی آخری حدود کو چھوتا نظر آتا ہے۔ بہرحال یہ بتائیں، آپ نے اپنی بیوی کی فرمائش پر جو دستاویز تیار کرائی تھی اس کا علم آپ دونوں کے علاوہ اور کس کس کو تھا؟ کسی کو نہیں، سوائے ان وکیل صاحب کے جنہوں نے وہ لیگل ایگریمنٹ تیار کیا تھا۔
ملزم نے بڑے اعتماد سے جواب دیا۔ مذکورہ وکیل ہم دونوں کے لیے قابل بھروسہ تھا اور اس دستاویز کی روح سے اگر لبنہ کی غیر طبعی موت واقع ہو جاتی تو بعد کے معاملات بھی اسی وکیل کو نپٹانا تھے۔ لبنہ کی موت کی خبر ان وکیل صاحب تک پہنچی تو وہ تھانے کی حوالات میں مجھ سے ملنے آئے تھے، لیکن چونکہ یہ کیس عدالت میں زیر سماعت ہے لہٰذا وہ اس وقت تک کسی قسم کی قانونی کارروائی نہیں کریں گے جب تک عدالت کا فیصلہ نہیں آ جاتا۔ آئندہ کی کارروائی عدالتی فیصلے کی رہنے منت ہوگی۔ ٹھیک ہے، میں نے مدبرانہ انداز میں گردن ہلائی اور کہا، لیکن آپ کے بیٹے عرفان کے بیان کے مطابق وہ اس قانونی دستاویز کی حقیقت سے بخوبی آگاہ تھا۔ اسے یہ آگاہی میری گرفتاری کے بعد ہوئی تھی۔ ملزم حسن کمال نظامی نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں بتایا، یہ معلومات میں نے ہی اسے فراہم کی تھی۔ ایک بات بتائیں، میں نے سوالات کا زاویہ تبدیل کرتے ہوئے پوچھا، جب آپ کو امین الدین سے اور امین الدین کو آپ سے اتنی شدید نفرت تھی تو پھر آپ اسے اپنے گھر میں کس طرح برداشت کرتے تھے؟ لبنہ کی وجہ سے، وہ برا سا منہ بناتے ہوئے بولا، وہ میری بیوی کا بھائی ہے اور لبنہ اسے بہت محبت بھی کرتی تھی، لہٰذا ہزار ذہنی اذیت کے باوجود میں نے بہن بھائی کے تعلقات میں کبھی رکاوٹ ڈالنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ آپ اسے میری بزدلی یا کمزوری جو بھی سمجھ لیں، یہ نہ تو بزدلی کہلائے گی اور نہ ہی اس کا شمار کمزوری میں کیا جا سکتا ہے، بلکہ میری نظر میں یہ آپ کی اعلیٰ ظرفی تھی۔ میں نے سنجیدہ لہجے میں کہا، پھر پوچھا، امین الدین آپ کا دشمن کیوں بنا ہوا تھا؟ یہ ایک اہم سوال ہے اور اس کا میں تفصیلی جواب دوں گا، وہ سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں بولا۔ میں نے اس بات میں گردن ہلانے پر اکتفا کیا تو اس نے نپے تلے الفاظ میں اپنی اور امین الدین کی کاروباری چپکلش کی تفصیل بیان کر دی کہ جب وہ دونوں مل کر گارمنٹس کا بزنس کر رہے تھے تو بعض معاملات میں سالہ صاحب نے کس طرح سے چونا لگانے کی کوشش کی تھی، اور جب ملزم نے ثبوت کے ساتھ اسے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا تھا ان کے بیچ بہت بڑا تنازعہ اٹھ کھڑا ہوا تھا جس کے نتیجے میں پارٹنرشپ بزنس ختم کر دیا گیا۔ تاہم اس واقعے کو لے کر امین الدین گاہے بگاہے ملزم کو نقصان پہنچانے کی طاق میں رہتا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ میں نے ایک مرتبہ پھر زاویہ سوالات کو موڑا اور سلسلہ جرا کو سمیٹتے ہوئے اپنے موکل سے پوچھا، وقوعہ کے روز جب آپ رات 9 بجے اپنے گھر سے روانہ ہوئے تو آپ کے بیان کے مطابق امین الدین فلیٹ کے اندر موجود تھا، ایم آئی رائٹ؟ یس یو آر رائٹ، وہ تصدیقی انداز میں بولا۔ امین الدین اس روز کتنے بجے آپ کے گھر آیا تھا؟ اس کی آمد کا بالکل درست وقت تو مجھے پتہ نہیں جناب، ملزم نے بتایا۔ جب میں فیکٹری سے گھر پہنچا تو وہ پہلے سے وہاں موجود تھا۔ آپ وقوعہ کے روز کتنے بجے گھر آئے تھے؟ لگ بھگ 7 بجے، اور 9 بجے دوبارہ گھر سے نکل گئے؟ جی ہاں۔ اس کا کوئی خاص سبب تھا؟ جی ہاں۔ ملزم نے اس بات میں گردن ہلائی اور بتایا، جب میرے اور لبنہ کے درمیان وہ تحریری معاہدہ ہوا تھا تو یہ بھی طے پایا تھا کہ اس کا بھائی میری غیر موجودگی میں ہی گھر پر اسے ملنے آئے گا۔ میں نے امین الدین کی آمد پر پابندی عائد نہیں کی تھی، تاہم مجھے اس کی شکل دیکھنا گوارا تھا اور نہ ہی اپنی آنکھوں کے سامنے اس کا وجود برداشت تھا، لہٰذا جب وقوعہ کے روز میں نے اسے اپنے گھر میں پایا تو میرا موڈ خراب ہو گیا۔ لبنہ اچھی طرح جانتی تھی کہ میں کتنے بجے گھر آتا ہوں، اس کا واضح مطلب یہی تھا کہ اس نے شریفانہ معاہدے کی کھلی خلاف ورزی کی تھی۔ اس روز کافی دنوں کے بعد ہمارے درمیان تلخ کلامی بھی ہوئی۔ امین الدین کے ہوتے ہوئے مجھے گھر میں رکنا بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا، چنانچہ میں نے بات لیا، لباس تبدیل کیا اور پکچر ہاؤس کی طرف نکل گیا۔ یہ سوچا تھا کہ 3 گھنٹے سکون سے گزار کر گھر آؤں گا تو میری ناپسندیدہ شکل گم ہو چکی ہوگی، لیکن واپسی پر آدھی رات کو میرے گھر میں میرے ساتھ جو کچھ ہوا اسی کے نتیجے میں ایک ملزم کی حیثیت سے آج عدالت کے کٹہرے میں کھڑا ہوں۔ آپ اس روز کس سینما میں کون سی پکچر دیکھنے گئے تھے؟ اس نے بندر روڈ پر واقع ایک معروف پکچر ہاؤس کا نام لیا اور بتایا، اس رات میں نے بروس لی کی فلم انٹر دی ڈریگن دیکھی تھی۔ انٹر دی ڈریگن والا شو کتنے بجے چھوٹا تھا؟ تقریباً 11:30 بجے رات، اس نے بتایا، یا زیادہ 12 بجے ہوں گے۔ پکچر ہاؤس سے نکلنے کے بعد آپ سیدھے گھر آئے تھے یا کہیں اور بھی گئے تھے؟ میں سیدھا گھر آیا تھا۔ آپ کتنے بجے گھر پہنچ گئے تھے؟ کم و بیش 12:30 بجے۔ پھر کیا ہوا تھا؟ ہونا کیا تھا، مجھے لبنہ کے قتل کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق آپ کی بیوی لبنہ کی موت 4 فروری کی رات 10 اور 11 بجے کے درمیان واقع ہوئی تھی، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں دریافت کیا۔ اس عرصے کے دوران میں آپ پکچر ہاؤس میں بیٹھے بروس لی کے کنگ فو سٹائل جیٹ کنڈو کا عملی مظاہرہ دیکھ رہے تھے۔ اتنی دور بیٹھ کر آپ اپنی بیوی کو فلیٹ کی گیلری میں سے کیوں کر دھکا دے سکتے ہیں؟ میں نے لمحاتی توقف کر کے گہری سانس لی، پھر عجیب سے انداز میں اضافہ کرتے ہوئے پوچھا، کیا بروس لی کا مارشل آرٹس دیکھ کر آپ کے بازو 10-12 میل طویل ہو جاتے ہیں جو آپ بندر روڈ کے ایک پکچر ہاؤس میں بیٹھے بیٹھے بآسانی گلشن اقبال کے ایک فلیٹ کی گیلری میں کھڑی اپنی بیوی کو دھکا دینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں؟ یہ تو آپ استغاثہ سے پوچھیں جناب کہ وہ مجھے اتنا باصلاحیت کیوں سمجھتا ہے۔ ملزم کے لہجے میں بے پناہ تلخی گلی ہوئی تھی۔
میں نے نہ تو اپنی بیوی کو قتل کیا ہے اور نہ ہی کسی حوالے سے اس معاملے میں ملوث ہوں۔ یہ حقیقت آپ نے گرفتاری کے وقت پولیس کے گوش گزار نہیں کی تھی؟ میں نے انہیں بتایا تھا، سب کچھ تفصیل سے بتایا تھا، وہ زچ ہوتے ہوئے بولا۔ میں نے تو انہیں سینما کا ٹکٹ بھی دکھایا تھا، لیکن انہوں نے تو میری ایک نہیں سنی اور گرفتار کر کے اپنے ساتھ لے گئے۔ وقوع کی رات پولیس نے آپ کی ایک نہیں سنی تھی، لیکن آج معزز عدالت نے آپ کی دکھ بھری داستان بڑی تفصیل سے سماعت کی ہے، میں نے تسلی بھرے انداز میں کہا۔ اس سے پہلے عدالتی کارروائی کے دوران میں بھی میں نے آپ کی بے گناہی کے ثبوت کے طور پر بڑے مضبوط پوائنٹس اٹھائے ہیں، لہٰذا آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ بس آپ میں نے ڈرامائی انداز میں رک کر وکیل استغاثہ کی طرف دیکھا، پھر دوبارہ ملزم کی جانب متوجہ ہوتے ہوئے کہا، بس آپ میرے آخری سوال کا جواب دے دیں جو کہ آپ کے فلیٹ کی گیلری سے متعلق ہے۔ گیلری سے متعلق؟ اس نے چونک کر مجھے دیکھا۔ اس کی دیکھا دیکھی جج سمیت وکیل استغاثہ، انکوائری آفیسر اور حاضرین عدالت بھی گردنیں موڑ کر اضطراری نظروں سے مجھے تکنے لگے، جیسے میں نے کوئی انہونی اور ناقابل یقین بات کر دی ہو۔ ہاں، گیلری سے متعلق، میں نے حسن نظامی کے الفاظ کو دہراتے ہوئے بات کو آگے بڑھایا۔ یہ کیس ہاتھ میں لینے کے بعد میں نے گلشن اقبال کے 2-3 چکر لگائے تھے تاکہ جائے وقوع کا اچھی طرح جائزہ لے سکوں، اور اسی جائزے کے دوران میں ہی آپ کے فلیٹ کی اس گیلری نے مجھے بری طرح چونکنے پر مجبور کر دیا۔ استغاثہ کے مطابق جہاں سے گرنے کے بعد لبنہ موت کی آغوش میں چلی گئی تھی۔ آپ کے چونکنے کا سبب کیا تھا؟ جج نے بے ساختہ مجھ سے سوال کیا۔ یہ بھی میری بڑی واضح جیت تھی کہ جج نے میرے اٹھائے ہوئے پوائنٹس میں گہری دلچسپی لی تھی۔ میں نے روئے سخن جج کی جانب موڑتے ہوئے بڑی رسان سے جواب دیا، جناب عالی، مین روڈ کی جانب صرف ملزم کے فلیٹ ہی کی نہیں بلکہ اور بھی بہت سے فلیٹس کی گیلریز پڑتی ہیں، مگر ملزم کی گیلری اور متذکرہ گیلریز میں مجھے ایک نمایاں فرق محسوس ہوا تھا۔ کیسا فرق؟ جج کی حیرت میں الجھن بھی شامل ہو گئی۔ میں نے بدستور ڈرامائی لہجے میں بتایا، تمام گیلریز میں مجھے مضبوط اور محفوظ آہنی ریکنگ اور گرل نصب دکھائی دی، سوائے ملزم کی گیلری کے۔ وہاں صرف فٹ بھر بلند منڈیر نظر آ رہی تھی، جبکہ باقی گیلریز کی ریکنگ 2-2.5 فٹ سے کچھ زیادہ ہی اونچی تھی۔ ملزم کی گیلری کا تو وہ حال تھا کہ وہاں کھڑا انسان ذرا سی بے احتیاطی سے نیچے گر سکتا تھا۔ ایسا کیوں؟ اس مرتبہ جج نے ملزم حسن نظامی کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ جناب، ہماری گیلری میں بھی بالکل ویسی گرل اور ریکنگ نصب تھی جیسی دوسری گیلریز میں موجود ہے، ملزم نے وضاحت کرتے ہوئے بتایا، لیکن وقوع سے چند روز پہلے امین الدین کے کہنے پر لبنہ نے وہ ریکنگ نکلوا دی تھی۔ امین الدین کے کہنے پر کیوں؟ میں نے قدرے جرحانہ لہجے میں پوچھا۔ کیا امین الدین اس ریکنگ کا اچار یا مربع ڈالنا چاہتا تھا؟ میرے آخری استفساریہ جملے نے حاضرین عدالت کو ہاسا محسوس کیا۔ بعض کی تو ہنسی بھی چھوٹ گئی، تاہم ملزم نے گہری سنجیدگی سے جواب دیا۔ لبنہ کے بھائی جان کا خیال تھا کہ وہ گرل اور ریکنگ اپنی جگہ سے ہٹ رہی ہے اور بعض مقامات پر اسے مرمت کی بھی ضرورت ہے، لہٰذا وہ ریکنگ کو گیلری میں سے اکھڑوا کر مرمت کے لیے دے آیا تھا۔ بڑی عجیب بات ہے، ایسا پہلی بار سنا ہے کہ چوتھے فلور کی کسی گیلری میں سے پوری ریکنگ کو اکھاڑ کر مرمت کے لیے کسی مکینک کے پاس بھیج دیا جائے۔ میں نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا، اس نوعیت کے معاملات میں تو مکینک ویلڈنگ پلانٹ کے ساتھ متعلقہ فلیٹ تک پہنچتا ہے اور ہاتھ کے ہاتھ کام کر کے واپس چلا جاتا ہے۔ آپ لوگوں نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ یہ تو آپ مرحومہ کے بھائی جان سے پوچھیں جناب۔ پوچھیں گے اور بھی بہت کچھ پوچھیں گے، میں نے کہا۔ پھر عدالت کا وقت ختم ہو گیا۔ جج نے وکیل استغاثہ سے پوچھا، استغاثہ کے گواہوں کی فہرست میں ملزم کے سالہ صاحب امین الدین کا نام بھی شامل ہے، کیا آئندہ پیشی پر آپ اسے عدالت میں حاضر کر رہے ہیں؟ جی، امین الدین استغاثہ کا آخری گواہ ہے، وکیل استغاثہ نے کمزور سے لہجے میں کہا۔ اگلی پیشی پر اسے گواہی کے لیے عدالت میں لایا جائے گا۔ عینی شاہد، میں نے وکیل استغاثہ کی بات پر گرہ لگائی۔ استغاثہ کے مطابق امین الدین نے اپنی آنکھوں سے ملزم کو اپنی بیوی کو گیلری میں سے دھکا دیتے دیکھا تھا۔ وکیل استغاثہ نے معاندانہ انداز میں مجھے دیکھا۔ اس کے ساتھ ہی جج نے عدالت برخاست کرنے کا اعلان کر دیا۔ دی کورٹ از ایڈجرنڈ۔ منظر اسی عدالت کا تھا اور وٹنس باکس میں امین الدین کھڑا تھا۔ امین الدین کی عمر 55 اور 60 کے درمیان رہی ہوگی۔ اس کو دیکھ کر ذہن میں گینڈے کا تصور ابھرتا تھا۔ بس اس شخص کی اتنی تعریف کافی ہے، آپ بڑی تفصیل سے سمجھ گئے ہوں گے کہ وہ کس قسم کی شخصیت ہوگا۔ امین الدین اپنا حلفیہ بیان ریکارڈ کرا چکا تو وکیل استغاثہ جرا کے لیے اس کے پاس چلا گیا۔ وہ گھما پھرا کر مختلف زاویوں سے اپنے گواہ سے سوال کرتا رہا۔ اس دوران میں نے مداخلت کرنا مناسب نہ سمجھا، اور جب وکیل استغاثہ نے اسے فارغ کیا تو میں جج کی اجازت سے اس کے کٹہرے کے قریب پہنچ گیا۔ میں نے محسوس کیا کہ ان لمحات میں وہ ہاسا حائف دکھائی دیتا تھا۔ آج وہ اس کیس کے ضمن میں ایک گواہ کی حیثیت سے پہلی مرتبہ عدالت میں حاضر ہوا تھا۔ اس سے پہلے اس کی حیثیت صرف مدعی کی رہی تھی۔
تاہم اس بات میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں تھی کہ وہ اب تک ہونے والی عدالتی کارروائی سے اچھی طرح واقف تھا، اور یہی اس کی پریشانی کا سبب بھی تھا۔ امین الدین صاحب، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے جرا کا آغاز کیا، کیا یہ بات درست ہے کہ آج کل آپ کنسٹرکشن کے کام میں گھسے ہوئے ہیں اور خود کو بلڈر شو کرتے ہیں؟ آبجیکشن یور آنر، میرے پہلے ہی سوال پر وکیل استغاثہ نے اعتراض جڑ دیا۔ جج نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، وکیل صاحب آپ کو کس بات پر اعتراض ہے؟ جناب عالی، اس وقت عدالت میں لبنہ مرڈر کیس کی سماعت جاری ہے۔ وہ رٹو طوطے کی طرح بولا، اس میں گواہ کے بزنس کا ذکر کوئی معنی نہیں رکھتا۔ وکیل صفائی غیر متعلقہ باتوں کو زیر بحث لا کر خواہ مخواہ عدالت کا قیمتی وقت برباد کر رہے ہیں، انہیں اس قسم کی حرکت سے روکا جائے۔ مجھے ان لمحات میں وکیل استغاثہ کی حالت پر ترس آیا۔ محاورتاً آپ اسے کھسیانی بلی کھمبا نوچے سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ پچھلی پیشی پر میں نے اپنے دلائل سے عدالت پر یہ واضح کر دیا تھا کہ میرا موکل سراسر بے قصور ہے۔ لبنہ کو پیش آنے والے واقعے سے اس کا دور کا بھی واسطہ نہیں۔ یہ ایک طرح سے استغاثہ کی کھلی ناکامی تھی۔ جب ہی وکیل استغاثہ کسی شکست خوردہ زخمی سام کی مانند پس گھول رہا تھا۔ وکیل استغاثہ کے آبجیکشن پر جج نے سوالیہ نظر سے مجھے دیکھا۔ اس نظر میں یہی مقصد پوشیدہ تھا کہ میں وکیل مخالف کے اعتراض کے جواب میں کیا کہنا چاہوں گا۔ میں نے کنکار کر گلا صاف کیا، پھر وکیل استغاثہ کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا، مائی ڈیئر کونسلر، کیا آپ آج کل مستقبل بینی اور ٹیلیپیتھی کی پریکٹس وغیرہ کر رہے ہیں؟ کیا مطلب ہے آپ کا؟ وہ بڑا کر بولا، مطلب یہ کہ آپ جو مستقبل کی خبریں دے رہے ہیں، میں نے طنزیہ انداز میں کہا، اور اپنے سامنے والے کی سوچ پڑھنے کا دعویٰ کر رہے ہیں، اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ آپ بھی مارکیٹ سے وہ کتاب خرید لائے ہیں جو ٹیلیپیتھی اور مستقبل بینی کے لیے ایک رہنما کی حیثیت رکھتی ہے۔ میں نے لمحاتی توقف کر کے گہری سانس لی، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، نہ صرف کتاب خرید لائے ہیں بلکہ ارغوانی موم بتی روشن کر کے راتوں کو جاگ جا کر اس کی مشقیں بھی کرنا شروع کر دی ہیں۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ میرے آخری سوالیہ جملے نے اسے بلبلا کر رکھ دیا۔ جھنجھلاہٹ امیز لہجے میں اس نے کہا، آپ بالکل غلط کہہ رہے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ میں نے کوئی کتاب خریدی ہے اور نہ ہی اس قسم کی کوئی مشق کر رہا ہوں۔ اگر آپ ٹیلیپیتھی اور مستقبل بینی کا علم نہیں رکھتے تو پھر آپ کو یہ کیسے پتا چلا کہ میں گواہ سے جو کچھ پوچھنے جا رہا ہوں وہ زیر سماعت کیس سے متعلق نہیں؟ میں جو کچھ کرنے جا رہا ہوں اس سے عدالت کا قیمتی وقت برباد ہوگا۔ یہ فتویٰ آپ نے کس بنیاد پر جاری کیا ہے؟ یہ آپ کی ہمیشہ سے عادت رہی ہے کہ… مجھے سخت اعتراض ہے جناب عالی۔ وکیل استغاثہ کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی میں نے احتجاجی لہجے میں کہا، میرے فاضل دوست ایک بے بنیاد ایشو کھڑا کر کے پچھلے 10 منٹ سے معزز عدالت کا قیمتی وقت برباد کریں۔ انہیں اس سلسلے میں سرزنش کی جائے تاکہ میں عدالتی کارروائی کو آگے بڑھا سکوں۔ جج نے وکیل استغاثہ کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، آپ کے پاس بیگ صاحب کے ان سوالات کے ٹھوس جوابات ہیں؟ یقیناً اس کے پاس مذکورہ جوابات نہیں تھے، لہٰذا وہ ندامت امیز انداز میں بغلے جھانکنے لگا۔ جج نے مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے سنجیدہ لہجے میں کہا، بیگ صاحب پلیز پروسیڈ۔ میں نے فاتحانہ انداز میں وکیل استغاثہ کی طرف دیکھا، پھر گواہ کی جانب متوجہ ہو گیا۔ وہ خاصا نروس ہو رہا تھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا، امین الدین صاحب، مجھے اپنا سوال دہرانا پڑے گا یا آپ کے ذہن میں ہے ابھی تک کہ میں نے آپ سے کیا پوچھا تھا؟ آپ سوال دہرا دے تو مہربانی ہوگی۔ وہ جذ بز ہوتے ہوئے بولا، اس میں مہربانی والی کون سی بات ہے جناب، یہ تو میرا فرض ہے۔ میں نے معنی خیز انداز میں کہا، پھر گواہ سے پوچھا، امین الدین صاحب، کیا یہ صحیح ہے کہ آج کل آپ کنسٹرکشن وغیرہ کا کام کر رہے ہیں اور مارکیٹ میں ایک بلڈر کے طور پر مشہور ہیں؟ جی ہاں، یہ درست ہے۔ اس نے اس بات میں گردن ہلائی۔ میں چھوٹے موٹے تعمیراتی ٹھیکے پکڑتا ہوں، 2-3 منزلہ گھر، 200 سے لے کر 600 گز تک کے بنگلے اور اسی حجم کے دیگر تعمیراتی کام، اور ظاہر ہے جب میں کنسٹرکشن کراتا ہوں تو بلڈر ہی کہلاؤں گا۔ مجھے آپ کے بلڈر ہونے پر کوئی اعتراض نہیں، میں نے سرسری انداز میں کہا۔ یہ سوال تو میں نے کسی اور مقصد سے پوچھا تھا۔ کس مقصد سے؟ اس نے چونک کر مجھے دیکھا۔ میں نے اس کے سوال کا جواب دینا مناسب نہ سمجھا اور تیز لہجے میں استفسار کیا، کیا یہ بھی درست ہے کہ کنسٹرکشن کے بزنس میں قدم رکھنے سے پہلے آپ ملزم کے ساتھ مل کر گارمنٹس کا کاروبار کر رہے تھے؟ میں دراصل ایک مخصوص انداز میں امین الدین پر کام کر رہا تھا۔ میں غیر محسوس طور پر اسے مختلف نوعیت کے سوالات میں الجھا کر اس کے خلاف ایسے پوائنٹس جمع کر رہا تھا جن کے استعمال سے آخر میں اسے کلین بولڈ کر سکوں۔ مجھے اپنے اس مقصد میں اسی وقت کامیابی حاصل ہو سکتی تھی جب میں اس کے ذہن کو متضاد اور مختلف زاویوں پر سرپٹ دوڑا کر اسے جھنجھلاہٹ اور کوفت میں مبتلا کرتا چلا جاؤں، اور میں عین ایسا ہی کر رہا تھا۔ اس نے اس بات میں جواب دیا، اور گارمنٹس کے کاروبار کا یہ تجربہ خاصا تلخ ثابت ہوا تھا۔ میں نے زیر لب دہرایا، آپ کے لیے یا ملزم کے لیے؟ ظاہر ہے میرے لیے، وہ ناگواری سے بولا، تبھی تو میں اس بزنس سے الگ ہو گیا تھا، جبکہ ملزم کا موقف آپ کے برعکس ہے۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، اس کے مطابق آپ بزنس کے حسابات میں بڑی گڑبڑ بلکہ غبن کے مرتکب ہو رہے تھے۔
جب ملزم نے آپ کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا تو آپ اس کے دشمن ہو گئے۔ آپ نہیں بلکہ ملزم گارمنٹس کے بزنس میں آپ سے الگ ہو گیا اور اس نے آئل اینڈ گھی مل میں ملازمت کر لی، جبکہ آپ کچھ عرصے تک گارمنٹس کے کاروبار کو اکیلے ہی چلاتے رہے تھے اور پھر سمیٹ سماٹ کر کنسٹرکشن کے کام میں لگ گئے۔ ملزم کو تو ہمیشہ سے جھوٹ بولنے کی عادت ہے۔ وہ کندھے اچکاتے ہوئے بڑی ڈٹائی سے بولا، اب میں کیا کہہ سکتا ہوں جناب؟ امین الدین صاحب، مایوسی گناہ ہے، آپ دل چھوٹا نہ کریں۔ آپ اور میں مل کر کم سے کم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ جھوٹے پر خدا کی لعنت۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے زاویہ سوالات کو تبدیل کر دیا۔ امین الدین صاحب، کیا یہ صحیح ہے کہ جب وقوعہ کے روز ملزم گھر پہنچا تو آپ پہلے سے اس کے گھر میں موجود تھے؟ آپ کو دیکھ کر اس کا موڈ آف ہو گیا۔ آپ کی وجہ سے میاں بیوی میں اچھا خاصا جھگڑا بھی ہوا، جس کے نتیجے میں ملزم گھر سے نکل گیا اور آپ وہیں بیٹھے رہے۔ یہ بالکل غلط ہے جناب، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ میں لگ بھگ 10 بجے رات لبنہ کے گھر پہنچا تھا، اور وہ بھی ایک ضروری کام سے، ورنہ میں نے ملزم کی وجہ سے ان کے گھر آنا جانا ترک کر دیا تھا۔ بہرحال وہ سانس درست کرنے کے لیے متوقف ہوا، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، جب رات 10 بجے کے قریب میں ملزم کے فلیٹ پر پہنچا تو اسی وقت یہ اپنے فلیٹ سے نکلا تھا، اور وہ بھی بڑی افراتفری کے عالم میں۔ میرے دماغ میں کھٹکا ہوا کہ کوئی سنگین گڑبڑ ہو گئی ہے۔ یہ تو اچھا ہوا کہ ملزم کی مجھ پر نظر نہیں پڑی تھی۔ میں جلدی سے فلیٹ کے اندر داخل ہوا تاکہ صورتحال کا جائزہ لے سکوں۔ میں نے بیل بجانے یا دستک دینے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ میری چھٹی حص چیخ چیخ کر اعلان کر رہی تھی کہ فلیٹ کے اندر خیریت نہیں ہے، اور واقعی خیریت نہیں تھی۔ اس ظالم انسان نے، اس نے اکیوزڈ باکس میں کھڑے میرے موکل کی جانب اشارہ کیا اور نفرت بھرے لہجے میں بولا، اس شیطان نے میری اکلوتی بہن کو موت کے منہ میں دھکیل دیا۔ میں گواہ کے جذباتی مکالمات سے ذرا متاثر نہ ہوا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے تیکھے لہجے میں سوال کیا، امین الدین صاحب، استغاثہ کے مطابق آپ اس واقعے کے عینی شاہد ہیں۔ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ ملزم نے اپنی بیوی کو گیلری میں سے دھکا دے کر نیچے گرایا تھا، لیکن ابھی آپ جو کچھ بتا رہے ہیں اسے تو آپ کو عینی شاہد کے مرتبے پر فائز نہیں کیا جا سکتا۔ یہ کیسا تضاد ہے؟ میں نے ابھی جو کچھ بتایا ہے وہی بیان پولیس کو بھی دیا، وہ سٹ پٹائے ہوئے انداز میں بولا۔ جب ایک گھر میں 2 افراد موجود ہوں، ان میں سے ایک افراتفری کے عالم میں گھر سے باہر نکلے اور دوسرے کے بارے میں پتہ چلے کہ وہ گیلری میں سے نیچے گر کر ہلاک ہو چکا ہے، تو اس کا واضح مطلب یہی ہوتا ہے کہ فرار ہونے والے شخص نے دوسرے کو دھکا دے کر نیچے گرایا ہوگا۔ اگر آپ کے اس قسم کے اوٹ پٹانگ بیان پر پولیس نے آپ کو عینی شاہد کا ٹائٹل دیا ہے تو میں استغاثہ کی عقل پر صرف ماتم ہی کر سکتا ہوں، میں نے افسوسناک انداز میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، کیونکہ آپ کی سوچ بیمار اور خیالات خاصے نامعقول ہیں۔ جی یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ گھور کر مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے مضبوط لہجے میں کہا، امین الدین، جب ایک شخص افراتفری کے عالم میں فلیٹ سے نکل کر نیچے کی جانب بھاگتا ہے بقول آپ کے، اور پھر پتہ چلتا ہے کہ دوسرا شخص اسی فلیٹ کی گیلری میں سے گر کر موت کے منہ میں جا چکا ہے بقول آپ کے، تو اس کا سب سے زیادہ معقول مطلب یہ نکلتا ہے کہ فریق ثانی کسی حادثے کے باعث فلیٹ کی گیلری سے نیچے گر گیا ہے، کہ فریق ثانی نے اپنی جان لینے کے لیے از خود گیلری سے چھلانگ لگائی ہے میرے مطابق، اور فریق اول افراتفری کے عالم میں بھاگ کر نیچے گیا ہے تاکہ فریق ثانی کی خبر گیری کر سکے کہ وہ چوتھے فلور سے پختہ سڑک پر پہنچنے کے بعد زندہ بھی بچا ہے یا نہیں۔ اگر آپ کی تھیوری کو درست مان لیا جائے تو پھر ملزم کو سڑک پر موجود ہونا چاہیے تھا، وہ ہمت پکڑ کر طنزیہ لہجے میں بولا، جبکہ وہ چپکے سے اپنی گاڑی میں بیٹھ کر مجرموں کی طرح جائے وقوع سے فرار ہو گیا تھا۔ میں نے چپتی ہوئی نظر سے استغاثہ کے گواہ امین الدین کو دیکھا اور تمسخرانہ انداز میں کہا، امین الدین، لگتا ہے آپ ابھی تک غیر مہذب دنیا کے کسی تاریک گوشے میں رہائش پذیر ہیں، اور تازہ ترین عدالتی تحقیق کی روشنی تو کیا، ایک کرن بھی آپ کی رہائش گاہ تک نہیں پہنچی۔ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ وہ بگڑے ہوئے لہجے میں بولا، یوں گھما پھرا کر کیوں بات کر رہے ہیں؟ جب انسان کا دماغ بلکہ نیت گھومی ہوئی ہو تو اسے سیدھی بات بھی الٹی ہی محسوس ہوتی ہے۔ میں نے اس کے زخموں پر نمک پاشی کرتے ہوئے کہا، میں تو جناب کی خدمت میں صرف اتنا عرض کر رہا تھا کہ اب تک کی عدالتی کارروائی سے یہ حقیقت کھل کر سامنے آ چکی ہے کہ میرا موکل وقوعہ کی رات ٹھیک 9 بجے اپنے گھر سے روانہ ہو گیا تھا۔ 9:30 بجے سے رات 12 بجے تک کا وقت اس نے بروس لی کی فلم انٹر دی ڈریگن دیکھتے ہوئے بندر روڈ کے ایک سینما میں گزارا۔ وہ 10 اور 11 بجے کے درمیان اپنی بیوی کو فلیٹ کی گیلری میں سے دھکا دے ہی نہیں سکتا۔ بیوی کی غیر طبیعی موت میں سراسر اس کا نقصان تھا، وہ کسی بھی قیمت پر لبنہ کا قاتل نہیں ہے۔ جب آپ اپنی وکالت کے زور پر اپنے موکل کو بے گناہ ثابت کر چکے ہیں تو پھر یہ کارروائی کس سلسلے میں ہے؟ اس کے استفسار میں طنز کی کاٹ تھی۔ میں نے بھی اسی ٹون میں جواب دیا، امین الدین، میں نے اپنی وکالت کے زور پر نہیں بلکہ ٹھوس ثبوت و شواہد فراہم کر کے اپنے موکل کو عدالت کی نظر میں بے قصور ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور جہاں تک آپ کے سوال کے دوسرے حصے کا تعلق ہے تو سمجھ لیں
کہ یہ عدالتی کارروائی اصل مجرم تک رسائی حاصل کرنے کے لیے جاری ہے۔ اصل مجرم؟ آپ کس کو اصل مجرم سمجھتے ہیں؟ آپ اس چکر میں کیوں پڑتے ہیں امین الدین؟ میں نے سرسری انداز میں کہا۔ پھر پوچھا کہ یہ سچ ہے کہ ملزم کے فلیٹ کی گیلری میں نصب آہنی ریکنگ اور گرل آپ نے نکلوا کر کہیں مرمت کے لیے دے دی تھی؟ میں نے پچھلے آدھے گھنٹے میں امین الدین کو شکار کرنے کے لیے اس کے ارد گرد سوال و جواب کا جو ندیدہ جال پھیلایا تھا اسے دھیرے دھیرے سمیٹنے کا وقت آ گیا تھا، اور میں یہی کر رہا تھا۔ گواہ نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ ہاں یہ سچ ہے۔ میں نے پوچھا کیوں کا کیا مطلب؟ وہ بچھڑے ہوئے انداز میں بولا، ریکنگ کو مرمت کی ضرورت تھی اس لیے۔ آپ کنسٹرکشن کے بزنس میں گھسے ہوئے ہیں اور بڑے فخر سے خود کو بلڈر بھی کہلواتے ہیں، میں نے طنزیہ انداز میں کہا۔ آپ کے ایک اشارے پر 10 ویلڈنگ پلانٹ اور سینکڑوں کام کرنے والے ملزم کے فلیٹ پر پہنچ جاتے، وہ گرل اینڈ ریکنگ کی مرمت اور تنصیب کو یوں چٹکیوں میں نپٹا ڈالتے، پھر آپ نے دوسرا راستہ کیوں اختیار کیا؟ میری مرضی، وہ برہمی سے بولا۔ آپ کو کیا تکلیف؟ کہیں مسئلے تو نہیں کہ، میں نے اس کی برہمی کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا، کہ لبنہ کو نیچے گرنے یا نیچے گرانے میں کسی دشواری کا سامنا نہ ہو؟ آپ کا جو جی چاہے سمجھتے رہیں۔ اس کی برہمی میں غصہ بھی شامل ہو گیا۔ میں نے اپنے انداز میں ایک ہنگامی تبدیلی کی اور ہمدردی بھرے نرم لہجے میں کہا، امین الدین، کیا یہ درست ہے کہ پچھلے 1-2 سال سے ملزم غیر نصابی سرگرمیوں میں مصروف ہو گیا تھا؟ لبنہ کو اس کی بے وفائی کا علم تھا اور وہ دل میں کڑتی رہتی تھی۔ امین الدین نے بے یقینی سے مجھے دیکھا۔ میرا ہمدردانہ انداز اسے ہضم نہیں ہو سکا تھا، تاہم کوئی منفرد رد عمل ظاہر کرنے کی بجائے اس نے معتدل لہجے میں جواب دیا، ہاں یہ درست ہے۔ میرے سننے میں یہ بھی آیا ہے کہ ملزم نے چند آبرو فاختہ عورتوں سے بھی تعلقات استوار کر رکھے تھے۔ میں نے کبوتر پکڑنے کے لیے محتاط انداز میں قدم اور آگے بڑھایا۔ ہاں، اس نے سر کو اس باتی جنبش دی۔ مجھے لبنہ کے دکھ کا بڑی شدت سے احساس تھا، لیکن میں کچھ کر نہیں سکتا تھا۔ اس ظالم انسان نے اپنے گھر میں میری آمد و رفت پر بھی پابندی لگا دی تھی۔ آپ بہت کچھ کر سکتے تھے امین الدین، بہت کچھ، میں نے افسوس بھرے لہجے میں کہا، لیکن آپ نے کچھ بھی نہیں کیا اور میاں بیوی کو لڑنے جھگڑنے کے لیے چھوڑ دیا۔ ان کے بیچ لڑائی جھگڑا اس وقت عروج پر پہنچ گیا تھا جب لبنہ کو یہ پتہ چلا کہ ملزم کسی مالدار بیوہ سے شادی کرنے والا ہے۔ وہ پوری طرح ٹریپ ہو چکا تھا۔ اسے ذرا بھی احساس نہیں تھا کہ میں قدم قدم چلاتے ہوئے اسے کون سے عمیق گڑھے کے کنارے لے آیا تھا۔ غالباً اس مالدار بیوہ کا نام سمیرہ تھا، میں نے چٹکی لی۔ غالباً نہیں، یقیناً، وہ ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولا۔ میں نے اس عورت کے بارے میں اچھی خاصی معلومات بھی حاصل کر لی تھی۔ کچھ فائدہ نہیں امین الدین صاحب، میں نے مایوسی بھرے انداز میں گردن ہلائی۔ آپ نے جو معلومات جمع کرنے میں وقت برباد کر دیا اور اپنے فرض سے غافل رہے۔ میں اپنے فرض سے غافل رہا؟ کیا مطلب؟ وہ حیرت بھرے لہجے میں بولا۔ امین الدین، میں اپنی ہی دھن میں بولتا چلا گیا، آپ ان دونوں سے بڑے تھے، عمر میں بھی اور تجربے میں بھی۔ آپ کا فرض بنتا تھا کہ بیٹھ کر انہیں سمجھاتے۔ آپ اگر انہیں طریقے سلیقے سے سمجھاتے تو یقیناً یہ لوگ لڑائی جھگڑے سے باز آ جاتے۔ میں نے انہیں سمجھایا، بہت سمجھایا، وہ گہری سنجیدگی سے بولا، لیکن یہ دونوں اپنی اپنی جگہ اڑیل ٹٹو کے معنی ڈٹے رہے۔ کوئی اپنی ضد چھوڑنے کو تیار نہیں تھا۔ میری ساری محنت بیکار ہو گئی۔ امین الدین، میں نے ندیدہ جال کو ایک خطرناک پھندے کی صورت استغاثہ کے گواہ کی گردن کے گرد کستے ہوئے کہا، آپ نے ڈھنگ سے محنت کی ہی نہیں، ورنہ یہ معاملہ یہاں تک نہ بڑھتا۔ وقوع کے روز بھی ان دونوں میں شدید نوعیت کا پھڑا ہوا تھا اور آپ بھی اس وقت وہاں موجود تھے۔ اگر آپ ان دونوں کو سمجھا بجھا کر ٹھنڈا کر دیتے تو ملزم روٹ کر پکچر دیکھنے نہ چلا جاتا۔ اور اب یقین جانیں، وہ میری بات مکمل ہونے سے پہلے ہی بول اٹھا، میں نے انہیں اس رات بھی بہت سمجھایا تھا، لیکن وہ بولتے بولتے ایک دم رک گیا اور پریشان نظر سے وکیل استغاثہ کو تکنے لگا۔ That's all your honor، میں نے جج کی طرف دیکھتے ہوئے فاتحانہ انداز میں کہا۔ The dirty game is up۔ اس کے ساتھ ہی عدالت کا وقت ختم ہو گیا۔ آئندہ پیشی پر عدالت نے میرے موکل کو باعزت بری کر دیا۔ وہ کیس امین الدین کے اس بیان پر استوار تھا کہ وقوع کے روز جب 10 بجے وہ کسی ضروری کام سے لبنہ سے ملنے آیا تو اس نے حسن نظامی کو افراتفری کے عالم میں وہاں سے فرار ہوتے دیکھا تھا۔ اسی بیان کی بدولت استغاثہ نے امین الدین کو آئی وٹنس کا مرتبہ عطا کر دیا تھا، لیکن جب میرے پھیلائے ہوئے جال کا گھیرا تنگ ہوا تو اس نے بے خیالی میں اگل دیا کہ جب ملزم اور اس کی بیوی میں جھگڑا ہو رہا تھا تو وہ ان کے گھر میں موجود تھا اور اس نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ بقول اس کے، یعنی وہ اپنی زبان سے اس بات کا اقرار کر رہا تھا کہ وقوع کی رات 7 اور 9 بجے کے درمیان وہ حسن کمال کے فلیٹ میں موجود تھا۔ عدالت کے لیے بس اتنا سا اشارہ ہی کافی تھا۔ احکام عدالت پر گواہ کی دروغ گوئی کو دیکھتے ہوئے جو پولیس نے اسے شامل تفتیش کیا تو اس نے بڑی شرافت کے ساتھ اگلے پچھلے سارے اقرار بھی کر لیے، جن میں اقرار اعظم یہ ٹھہرا کہ امین الدین نے
حسن نظامی کی دشمنی اور دولت کے لالچ میں اپنی سگی بہن لبنہ کو موت کے گھاٹ اتارا تھا۔ اس کمبخت کو کسی طرح یہ بھنک مل گئی تھی کہ ان میاں بیوی میں ایسا کوئی تحریری معاہدہ ہوا ہے جس کے مطابق لبنہ کی غیر طبعی موت واقع ہونے کی صورت میں اس کا ترکہ حسن نظامی کو نہیں مل سکے گا۔ لیکن وہ بدبخت یہ نہیں جانتا تھا کہ معاہدے کی ایک شق یہ بھی ہے کہ ایسی صورت میں حسن نظامی تو جائیداد سے محروم رہے گا ہی، اس کے ساتھ ہی مذکورہ پراپرٹی ایک فلاحی ادارے کی ملکیت ہو جائے گی۔ امین الدین نے وہ ایگریمنٹ دیکھنے کے لیے لبنہ پر بہت زور ڈالا تھا، لیکن لبنہ نے وعدہ خلافی نہیں کی۔ امین الدین نے اندھیرے میں رہتے ہوئے اپنی سگی بہن کو دولت اور جائیداد کے لیے قتل کر ڈالا اور بالآخر خود بھی اپنے عبرت ناک انجام کو پہنچ گیا۔ اس کیس کا سب سے دلچسپ پہلو یہ ہے کہ امین الدین نے لبنہ کو گیلری سے نیچے کیسے گرایا تھا، کیونکہ عرفان کے بیان کے مطابق جب اس کی والدہ لبنہ گیلری سے نیچے گر رہی تھی تو اسے گیلری میں کوئی بھی زیرو نظر نہیں آیا تھا، جبھی وہ اس بات پر ڈٹا ہوا تھا کہ یہ ایک اتفاقی حادثہ ہے۔ اس کی والدہ کو حسن نظامی نے دھکا نہیں دیا۔ پولیس کسٹڈی میں اقبال جرم کرتے ہوئے امین الدین نے واردات کے اس پہلو پر روشنی ڈالتے ہوئے بتایا تھا کہ اس نے ایک خاص منصوبے کے تحت گیلری کی ریکنگ نما گرل ہٹوائی تھی۔ بس وہ موقع کی طاق میں تھا اور یہ موقع اسے وقوع کی رات مل گیا۔ وہ جب بھی بہن سے ملنے اس کے فلیٹ پر آتا تو اس کی جیب میں سیاہ ربڑ کا ایک موٹا تازہ چوہا موجود ہوتا تھا۔ ایسا وہ اس وقت سے کر رہا تھا جب سے اس کے ذہن نے منصوبہ بندی کی تھی۔ وقوع کی رات جب ملزم کو گھر سے روانہ ہوئے کوئی گھنٹہ بھر گزر گیا تو امین الدین نے منصوبے پر عمل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس وقت وہ لبنہ کے ساتھ اسی بیڈ روم میں بیٹھا ہوا تھا جس کی گیلری کی ریکنگ اور گرل وغیرہ نکالی جا چکی تھی۔ اس نے ایک دم سنجیدہ ہوتے ہوئے لبنہ سے کہا، میں نے حسن کی آواز سنی ہے، شاید وہ تمہیں پکار رہا ہے، لیکن میں نے تو کوئی آواز نہیں سنی۔ لبنہ حیرت سے اپنے بھائی جان کو دیکھتے ہوئے بولی، آواز ادھر سے آئی ہے۔ امین الدین نے بیڈ روم کے اس دروازے کی طرف اشارہ کیا جس کی دوسری طرف گیلری تھی۔ دیکھ تو لو وہ کیا کہہ رہا ہے۔ لیکن بھائی جان، وہ یوں نیچے سڑک پر کھڑے ہو کر مجھے کیوں آواز دے گا؟ لبنہ نے متذبذب انداز میں کہا اور اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے بولی، آپ کہتے تو جھانک کر دیکھ لیتی ہوں۔ جتنی دیر میں لبنہ گیلری میں پہنچ کر نیچے جھانک کر دیکھتی، امین الدین اپنی جیب میں سے ربڑ کا وہ سیاہ موٹا تازہ چوہا نکال چکا تھا۔ مذکورہ چوہا اس کے ہاتھوں میں کسی بھی ہنگامی کارروائی کے لیے بالکل تیار تھا۔ لبنہ نے نیچے جھانک کر دیکھا اور وہیں پر جھکے جھکے بولی، سڑک پر تو حسن کہیں نظر نہیں آ رہا، لگتا ہے آپ کو کوئی مغالطہ ہوا ہے۔ پگلی، مجھے مغالطہ نہیں ہوا، امین الدین نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ یہ دیکھو۔ لبنہ نے بے ساختہ گردن گھمائی اور اپنے بھائی جان کے ہاتھوں میں سرخ آنکھوں والے ایک صحت مند سیاہ چوہے کو دیکھ کر ششدر رہ گئی۔ اگلے لمحے امین الدین نے اپنے ہاتھوں کو کچھ ایسے انداز میں حرکت دی جیسے وہ نام نہاد چوہا اس کی طرف اچھال رہا ہو۔ اس صورتحال نے لبنہ کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے محروم کر دیا۔ وہ خود کو بچانے کی کوشش میں ایک فطری رد عمل کے تحت اچھلی۔ یہ اچھلنا اس کے لیے جان لیوا ثابت ہوا، کیونکہ اس غیر ارادی حرکت نے اسے چوتھے فلور کی گیلری میں سے نیچے پختہ سڑک پر لا پھینکا تھا۔ عرفان اور اس کے سر کا خیال ہے کہ حسن کمال کو میری وکالت نے بچا لیا تھا، مگر میں کہتا ہوں یہ نظامی کی سچی توبہ کا ثمر تھا۔ آپ کیا فرماتے ہیں بیچ اس مسئلے کے؟